وہ اسے التجا آمیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں کہہ رہی تھی کہ کچھ نہ پوچھو، یہاں اس گھر کی چار دیواری کے اندر ہماری چھوٹی سی دنیا ہے۔ میں ہوں، تم ہو، ہمارا بچہ ہے، ہم اپنی باتیں کریں گے، ہمارے درمیان کسی دوسری عورت کو نہیں آنا چاہیے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں، جب تم دوسری رخسانہ کی بات کرتے ہو تو مجھے اپنی توہین کا احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے مرد کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے کوئی دوسری تمہارے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے۔ خدا کے لیے مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو۔ بادشاہ جانی اسے چپ چاپ دیکھتا رہا، انتظار کرتا رہا کہ وہ جواب دے گی۔ جب اس کی طرف سے خاموشی رہی تو اس نے کہا، تم سوچ رہی ہو کہ مجھے کس طرح ٹال سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی، یہ بات نہیں۔ میں اس کی بات پوری نہ ہو سکی۔ دفتن دروازے کو دھڑا دھڑ پیٹنے کی آواز سنائی تھی۔ اس کے بعد رخسانہ نے اپنی امی کی آواز سنی، دروازہ کھولو بیٹی، دروازہ کھولو، ذرا دیکھو اس جانی کے بچے نے ہمارا کیا حال بنا دیا ہے۔ جانی نے دروازے کی طرف منہ کر کے کہا، اے خبردار، میرے بچے کو کچھ نہ کہنا، میرے بچے نے تمہیں حال سے بے حال نہیں کیا۔ رخسانہ نے کہا، جانی دروازہ کھولو۔ وہ ہاتھ جھٹک کر بولا، ارے رہنے دو، ہم یہاں اتنی ضروری باتیں کر رہے ہیں، یہ بڑھیا اپنے بوڑھے کے ساتھ یہاں کیوں پہنچ گئی؟ جانی بدتمیزی نہیں کرتے، وہ ہمارے بزرگ ہیں، ایسا نہ کہو، میرے والدین کی عزت کرو، چلو دروازہ کھول دو۔ تم صاف صاف کیوں نہیں کہتی کہ تمہارے ماں باپ کے آ جانے سے مجھے ٹالنے کا موقع مل گیا ہے؟ تم سمجھتی ہو کہ مجھ سے پیچھا چھوٹ جائے گا؟ کبھی نہیں، میں تمہارے والدین کے سامنے ساری سچائی معلوم کر کے رہوں گا۔ اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر چٹخانی گرا دی، پھر دونوں پٹ ایک جھٹکے سے کھول دیے۔ ان دونوں کو شاید امید نہ تھی کہ جانی دروازہ کھولے گا۔ وہ تھکے ہارے وہاں تک پہنچے تھے، اس لیے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ جیسے ہی جانی نے دروازہ کھولا، وہ لڑکھڑاتے ہوئے اور چیختے ہوئے کمرے کے اندر آ کر گر پڑے۔ رخسانہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر چیخ کر بولی، جانی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بادشاہ جانی نے اس کی طرف پلٹ کر کہا، اب اس کا الزام تم مجھے دو گی کہ میں نے تمہارے ماں باپ کو گرایا ہے؟ ارے مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ لوگ دروازے کے اوپر سو رہے ہیں اور کھلے گا تو گر پڑیں گے۔ وہ دونوں زمین پر پڑے کرا رہے تھے۔ اس کی ساس نے فرش پر بیٹھتے ہوئے کہا، ادھر حیدری کے علاقے میں اس نے کہا کہ ٹیکسی خراب ہو گئی ہے، دھکا لگانا ہے۔ میں اور تمہارے ابو گاڑی سے اتر کر دھکا لگانے لگے تو یہ کمبخت گاڑی بھگا کر یہاں لے آیا۔ اس سے پوچھو کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسی حرکت کیوں کی، ہمیں کس جرم کی سزا دے رہا ہے؟ رخسانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ شکایت بھری نظروں سے جانی کو دیکھنے لگی۔ بادشاہ جانی نے کہا، مجھے ایسے نہ دیکھو، میں نے تمہارے ابو سے پوچھا تھا کہ وہ رخسانہ کون ہے جو شام کو نظر آئی تھی، لیکن یہ مجھے بتانے سے انکار کرتے رہے۔ یہ نادان بچے نہیں ہیں، انہوں نے دنیا دیکھی ہے، یہ جانتے ہیں کہ کسی کو راستے سے بھٹکانا نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے مجھے میرے راستے سے بھٹکا دیا تھا، پھر میں انہیں راستے پر چھوڑ کر کیسے نہ آتا؟ انہیں کچھ تو سبق سکھانا چاہیے، اور وہ میں نے سکھا دیا۔ فرید احمد نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر کراتے ہوئے کہا، ہائے بیٹی، ہم کم سے کم 3 میل پیدل چل کر ضرور آئے ہیں۔ یہ نئی آبادی ہے، ادھر بسیں بھی نہیں آتی، کوئی رکشا ٹیکسی والا بھی نہیں آتا۔ ہم چاہتے تو آدھے راستے سے گھر واپس چلے جاتے، مگر سوچا کہ جو ہمیں راستے میں دھوکہ دے کر آ سکتا ہے وہ ہماری بیٹی کے ساتھ جانے کیا سلوک کرے، اس لیے ہم ادھر ہی چلے آئے۔ ابو امی وہاں سے اٹھ جائیے اور میرے پاس آ کر بیٹھیے، میں جانی کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ دونوں اٹھنے لگے۔ اس کی امی نے کہا، بیٹے تمہاری معافی مانگنے سے یہ لڑکا سیدھے راستے پر نہیں آ جائے گا۔ جانی نے آگے بڑھ کر کہا، ارے یہ کیوں سوچتے ہو کہ تمہارے سامنے جو ہے وہ سیدھے راستے پر آ جائے؟ پہلے اپنے لیے کیوں نہیں سوچتے کہ ٹیڑھے راستے پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ بولو، مجھے سیدھا دیکھنے کے لیے کیا سیدھی طرح میرے سوال کا جواب دے سکتے ہو؟ یہ بتا سکتے ہو کہ میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا گیا اور میری وہ رخسانہ کون ہے؟ ان باتوں کا جواب دے دو، پھر دیکھو جانی سے سیدھا اور شریف آدمی کوئی نہیں ملے گا۔ رخسانہ نے کہا کہ جانی تم اپنی بات ہی پر اڑے ہوئے ہو، میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ وہ جو کوئی بھی تھی تمہیں نہیں چاہتی تھی، تمہیں ایک چھوٹا آدمی سمجھتی تھی، ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور سمجھتی تھی، اس لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ شادی سے پہلے چلی گئی تھی۔ میری امی نے ابو نے مجھے دلہن بنا دیا، مجھے تمہاری شریک حیات بنا کر اب یہ دونوں تمہاری طرف سے بے عزتی اٹھا رہے ہیں۔ تمہیں اپنی حرکتوں پر شرم آنی چاہیے، ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں 1000 بار معافی مانگ لوں گا
मगर ये बुजुर्ग बच्चों का बिगाड़ते क्यों हैं? इन्हें बेअदब और बदतमीज बनने पर मजबूर क्यों करते हैं? जो बात तुम रुखसाना के बारे में कह रही हो, अगर ये यकीन दिला दें कि तुम्हारी बात दुरुस्त है, फिर मैं सोचूंगा कि इनसे माफी मांगना चाहिए या नहीं। उसकी सास ने कहा, मेरी बेटी दुरुस्त कह रही है। वो लड़की तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, तुम्हें हकीर समझती थी। यह हमारा ज़र्फ है कि हमने अपनी बेटी को तुम्हारी शरीक हयात बना दिया और तुम इसका ये सिला दे रहे हो। वो चिढ़कर बोला, लानत है तुम लोगों पर, अभी तक मुझसे झूठ बोलते जा रहे हो। अगर वो मुझको हकीर समझती तो 2 दिन तक मेरे साथ टैक्सी में कैसे घूमती रही? आखिरी बार उसने कहा था कि मैं उसे कहीं दूर ले चलूं और वो मुलाकात कभी खत्म ना हो। उसकी ये बात अब भी मुझे दिल में चुभ रही है। अब मुझे उसकी तड़प समझ में भी आ रही है कि वो क्यों मुझसे जुदा नहीं होना चाहती थी, क्यों उस मुलाकात को खत्म नहीं करना चाहती थी। फिर वो मुझसे बिछड़ने के बाद रो रही थी। किस लिए रो रही थी? अगर मैं एक मामूली टैक्सी ड्राइवर था, अगर वो मुझसे नफरत करती थी, मुझे बेवकूफ बना रही थी, तो बताओ उसके आंसू किसके लिए थे? वो आखिरी मुलाकात को क्यों खत्म नहीं करना चाहती थी? तुम लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, इसलिए कि तुमने उसके दिल में झांक कर नहीं देखा था। कारोबारी अंदाज में मेरे से झूठ बोल रहे हो। उसकी सास ने हाथ नचाकर कहा, अरे हां, हम कारोबारी हैं, जो करना है कर लो। सीधी तरह समझाते हैं तो तुम्हारी समझ में नहीं आता। तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे? क्या हमारी लड़की को छोड़ दोगे? क्या तुम्हारे अंदर इतना दम है? क्या 50,000 रुपए तुम ला सकते हो? क्या तुम्हारी मोटी अकल में ये बात अभी तक नहीं आई कि ये घर, ये प्लॉट, ये सब मेरी बेटी का है? हम चाहें तो अभी तुम्हें यहां से निकाल सकते हैं। रुखसाना ने चीख कर कहा, अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? आप मेरे शौहर की तौहीन कर रही हैं। क्या मैं आपको बच्ची होकर समझाऊं कि मियां बीवी के दरमियान नफरत पैदा होने वाली बात नहीं करना चाहिए? जानी ने पांव पटक कर कहा, तुम बकवास न करो, अपने मां और बाप के साथ मिलकर अब ये नया ड्रामा ना करो। शौहर परस्ती दिखा रही हो, मैं सब समझता हूं। जब तुम मेरी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती तो इन सारी चीजों को क्यों अपने नाम लिखवाया था? क्यों मेहर की रकम 50,000 रखवाई? तुम सब लोग ड्रामेबाज हो। मैं इस घर से अभी चला जाऊंगा, बेशक ये मेरा घर नहीं है। वो पलटकर बाहर जाने लगा। रुखसाना ने चीख कर आवाज दी, रुक जाओ जानी, पहले मेरी बात सुन लो। वो दरवाजे से पलटकर बोला, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, मगर जाने से पहले मैं ये कह दूं कि मैं बेवकूफ नहीं हूं। इस शहर के एक एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक टैक्सी चलाता रहता हूं। तुम्हारे जैसे कितने ही मक्कारों को देखता और सुनता रहता हूं। मैं इस बात का फैसला किए बगैर नहीं रहूंगा कि मेरे साथ धोखा क्यों किया गया है और मेरी मोहब्बत को कहां छुपा कर रखा गया है। मेरा नाम बादशाह जानी है। मैं तुम लोगों की जबान से सच्चाई उगलवा कर रहूंगा। ये कहकर वो तेजी से चलता हुआ मकान से बाहर आया। मकान के इहाते में उसकी एक टैक्सी खड़ी हुई थी। उसने अपनी दूसरी टैक्सी को भी स्टार्ट करके मकान के इहाते के बाहर ला खड़ा किया। फिर उस इहाते के पास खड़े होकर मकान की तरफ घूंसा दिखाते हुए बोला, बाहर आके देखो, मैं तुम्हारे इहाते से बाहर हूं। ये दोनों टैक्सियां तुम्हारी जायदाद नहीं है, तुम्हारे नाम से नहीं खरीदी गई हैं, इसलिए मैंने इन्हें बाहर रख लिया है। अब मैं यहां रात गुजारूंगा। तुम लोग सुबह तक फैसला कर लो कि सच्ची बात बताओगे या नहीं। नहीं बताओगे तो मैं कल शाम तक ये दोनों टैक्सियां बेचकर 50,000 रुपए लाकर तुम्हारी बेटी के मुंह पर फेंकूंगा और तुम्हारी बेटी को तलाक दे दूंगा। वो दरवाजा खोलकर टैक्सी की पिछली सीट पर आया और एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजे को बंद कर दिया ताकि वो आवाज कमरे तक पहुंच जाए और वो ये समझ लें कि जानी पिछली सीट पर सुबह के लिए सो रहा है। वो पिछली सीट पर लेट गया, फिर वक्फे वक्फे से इधर उधर पहलू बदलने लगा। नींद आने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। एक तो गुस्सा, दूसरे अपनी हिमाकतपन पर कुढ़ रहा था कि उसने अपना प्लॉट और अपना मकान वगैरह क्यों रुखसाना के नाम लिख दिया था और मिस्त्री चाचा के मना करने के बावजूद 50,000 मेहर की रकम क्यों लिखवाई थी। वो करवटें बदलता रहा। फिर उसे रुखसाना याद आई। वो हर रात उसके सर को सहलाते हुए, उसे सुलाते हुए कहती थी, जानी तुम मेरे आदी हो चुके हो, तुम मेरे बगैर नहीं सो सकोगे। वो गुस्से से उठकर बैठ गया, फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकला और मकान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हारे बगैर सो नहीं सकूंगा, मैं सो रहा हूं। वो पलटकर पुरानी टैक्सी के पास आया, फिर पलटकर बोला, नहीं मैं सो चुका हूं। ये कहकर वो पिछली सीट पर आ गया
दरवाजे को बंद करके फिर लेट गया। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा था कि वो सो चुका है, लेकिन भला सोने वाला बोलता कहाँ है। फिर उसने सोचा चलो गलती हो गई, लेकिन अब किसी तरह सोना ही होगा, नहीं तो अपनी कमजोरी जाहिर होगी। वो नाराज होता था तो रुखसाना उसे मनाती थी, उसकी खुशामदे करती थी। वो नाम मानकर बरामदे में चला आता था। वो कमरे से निकलकर बरामदे में भी आ जाती थी और पीछे से आकर उसकी गर्दन में बाहें डाल देती थी। उसकी गुर्बत ऐसी थी कि वो उसे भूल नहीं सकता था। चूंकि भूल नहीं सकता था, इसलिए उस वक्त भी वो याद आ रही थी। अगरचे उसका झूठ और फरेब गुस्सा दिलाता था, मगर इतने अरसे तक गुजारी हुई जिंदगी को भुलाया नहीं जा सकता था। खुसूसन सोते वक्त तन्हाई में तो सिर्फ वही याद आती थी। अचानक उसे रोशनी महसूस हुई। उसने सर उठाकर देखा, मकान के बरामदे का बल्ब रोशन हो गया था और वहां रुखसाना दीवार का सहारा लिए खड़ी हुई नजर आई। वो आहिस्ता आहिस्ता डगमगाती हुई आगे बढ़ रही थी। बरामदे की सीढ़ियां उतरकर टैक्सी की तरफ आ रही थी। वो एकदम से तड़प गया। ज़च्चगी के बाद उसे बिस्तर से नहीं उठना चाहिए था, लेकिन वो उसके लिए आ रही थी। वो भी तो खुशामदेद करने और मनाने की आदी हो गई थी। जब तक वो अपने शौहर को मना नहीं लेती, उस वक्त तक सो नहीं सकती थी। दोनों ही अपनी अपनी आदतों से मजबूर थे। वो बरामदे के सामने वाले छोटे से बागीचे में पहुंच गई थी। बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। शायद उससे चला नहीं जा रहा था। बादशाह जानी बेचैन सा हो गया। उसका दिल चाहता था कि जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर जाए और उसे चलने से रोक दे, दोनों बाजुओं में उठाकर उसे कमरे में पहुंचा दे, मगर वो चीख चीख कर कह चुका था कि वो सो चुका है। इसलिए वो पिछली सीट पर दम साध कर लेट गया। लेटने के बाइस वो दरवाजे के उस पार से नजर नहीं आ रही थी, लेकिन दिल जानता था कि वो आ रही है और बड़ी मुश्किलों से थोड़ा थोड़ा फासला तय कर रही है, और ये सब उसके लिए कर रही है। ये सोचकर उसे अपनी बीवी पर प्यार आने लगा। फिर अचानक ही उसे अपने प्यार पर गुस्सा आने लगा। ये भी कोई बात है, एक पल में गुस्सा और एक पल में प्यार आने लगता है। ये औरत उसे पागल बना देगी। अब वो इहाते के गेट को पार कर चुकी थी। खिड़की के पास नजर आ रही थी। वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी, फिर टैक्सी से टेक लगाकर खड़ी हो गई। वो चांदनी में उसे हाँपते हुए देख रहा था। फिर वो हाँपती हुई आवाज में बोली, जानी मुझसे अनजान न बनो, तुम जाग रहे हो। बच्चे भी इतनी जल्दी नहीं सो पाते, तुम तो बच्चों से भी ज्यादा बच्चे बन गए हो। उठो जानी, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी दूर से चलकर आई हूं। वो चुपचाप लेटा रहा। टैक्सी के अंदर तारीकी थी। रुखसाना बाहर से नहीं देख सकती थी कि उसकी आंखें बंद हैं या खुली हुई हैं, और वो खुली आंखों से उसे देख रहा था। वो बोली, हां, मेरी यही सजा है कि मैं इस हालत में भी तुम्हारे पीछे पीछे भागती रहूं। देखो जानी, हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि ना तो तलाक बोलकर उसे तोड़ सकते हो और ना ही 50,000 रुपए। वो खिड़की के अंदर हाथ डालकर उसके पांव पकड़ते हुए बोली, उठ जाओ जानी, मेरा सर चकरा रहा है, बड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही है, मैं गिर पड़ूंगी। 50,000 क्या चीज है जानी, तुम आकर थाम लो, मुझे दुनिया की दौलत मिल जाएगी। बादशाह जानी के जी में आया कि फौरन ही उठ जाए और उसे थाम ले, अपने बाजुओं में छुपा ले और उसे इतना प्यार दे कि वो अपनी सारी कमजोरी भूल जाए। फिर उसे याद आया कि वो गुस्से में है और इतनी जल्दी मोम नहीं होना चाहिए, नहीं तो औरत सर पर चढ़ जाती है। टैक्सी का दरवाजा खुल गया। अगर वो उस वक्त ना खुलता तो शायद वो गिर पड़ती, क्योंकि दरवाजा खुलते ही वो वहीं सीट के नीचे गिरने के अंदाज में बैठ गई। निढाल सी होकर उसने अपना सर उसके कदमों में रख दिया था। तब उससे बर्दाश्त ना हो सका। वो फौरन ही मोहब्बत से उठा, मगर गुस्से से बोला, क्यों आई हो? तुम्हें ऐसी हालत में इतनी दूर चलकर आने के लिए किसने कहा था? क्या मरने का इरादा है? तुम मुझसे नाराज रहोगे तो मर ही जाऊंगी। बस ज्यादा बकवास ना करो, अपने घर में जाओ। तुम्हें ये प्लॉट और घर मुबारक हो, मेरे लिए ये टैक्सी काफी है। ऐसा ना कहो जानी, वो घर तुम्हारा है, मेरा है, और सच पूछो तो हम दोनों का नहीं है। ये सब कुछ हमारे बच्चे का है। अम्मी ने अगर गुस्से में कह दिया है तो उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। तुमने रास्ते में उन्हें छोड़कर जो तकलीफ पहुंचाई, वो उसका रद्द अमल था। वैसे वो दिल की बुरी नहीं है। तुम मेरे सब कुछ हो, फिर भला वो तुम्हारा बुरा कैसे चाहेंगी? चलो जानी, अपने घर में चलें। मैं नहीं जाऊंगा। मेरे और तुम्हारे दरमियान में झूठ की एक दीवार है,
تمہاری وہی مثال ہے کہ آدمی ایک طرف چوری کرے اور دوسری طرف نماز پڑھے اور سمجھتا رہے کہ اس کا گناہ دھل گیا ہے۔ تم بھی ایک طرف مجھے دھوکہ دے رہی ہو اور دوسری طرف اتنی محبت جتا رہی ہو، اتنی محبت کر رہی ہو کہ میں تمہاری طرف جھک جاتا ہوں، مگر وہ کانٹا چبھتا ہے۔ میں تمہارے دھوکے کو کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ اب ہماری دوستی اسی صورت میں ہوگی کہ پہلے تم مجھے رخسانہ کے بارے میں بتاؤ گی، نہیں بتاؤ گی تو میں کبھی تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ نہیں جانی، اسے میرا گھر مت کہو، وہ ہم دونوں کا گھر ہے۔ میں یہ سوچ کر آئی ہوں کہ اب تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ یہ دھوکہ، یہ جھوٹ تمہیں غصہ دلاتا ہے اور مجھ سے دور لے جاتا ہے۔ جو چیز تمہیں اور مجھے ایک دوسرے سے دور کرے، میں اسے اپنے درمیان قائم نہیں رکھوں گی۔ گھر کے اندر چلو، میں اطمینان سے تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ جانی خوش ہو کر وہاں سے اٹھا، پھر ٹیکسی سے باہر آ گیا۔ اس نے رخسانہ کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے، چاندنی ان کے چہروں پر کھل رہی تھی۔ آئینے کے سامنے جاؤ تو آئینہ نظر نہیں آتا، بس ہم نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے سامنے اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک کوئی عیب نہیں تھا، اس کا چہرہ بھی آدھا نہیں تھا، پورا تھا۔ وہ چہرہ چپ رہ کر بھی بولتا ہوا نظر آتا تھا، سنجیدہ رہتے ہوئے بھی مسکراتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ ایسا چہرہ تھا جو نظروں سے گم ہو کر بھی جانی کو نظر آتا رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، آئینے کے سامنے جاؤ تو آئینہ نظر نہیں آتا، جو سامنے ہوتا ہے وہی نظر آتا ہے۔ لیکن وہ آئینے کے سامنے پہنچ کر اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب بھی اپنا چہرہ دیکھنے جاتی جانی نظر آ جاتا تھا۔ جانی کو آئینے سے مٹانا چاہتی تو ٹیکسی نظر آ جاتی تھی۔ پھولوں کی پنکھڑیاں چور چسبوں کی طرح پچھلی سیٹ پر بکھر جاتی تھیں۔ وہ اس کے خیالوں سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، پھر ناکام ہو کر آئینے کے پاس سے ہٹ جاتی تھی۔ کھانے کے لیے بیٹھتی تو کلفٹن کا ریسٹورنٹ یاد آ جاتا۔ جانی کی مردانہ وجاہت اور شخصیت نے ایسا اثر چھوڑا تھا کہ کالج کے تمام ساتھی حقیر نظر آتے تھے۔ آج تو حد ہو گئی۔ 1 سال 2 مہینے تک اس سے چھپتے رہنے کے بعد اچانک ہی سامنا ہو گیا تھا۔ اگر صدر میں اتنی بھیڑ نہ ہوتی اور رکشہ ڈرائیور رکشہ کو اپنی دھن میں چلاتا نہ رہتا تو کیا ہوتا؟ جانی آ کر اس کی کلائی پکڑ لیتا اور وہ چھڑا نہ سکتی۔ وہ اسے باتیں سناتا اور وہ ایک ٹک اسے دیکھتے ہوئے سنتی رہتی۔ اگر وہ اسے سرے بازار اٹھا کر لے جاتا تب بھی وہ کچھ نہ کر سکتی۔ اس لمحے اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے رکشے والے کو رکنے کے لیے نہیں کہا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ جانی سے ڈر گئی تھی، ورنہ اس کے لیے تو دل پھڑ پھڑاتا رہتا تھا اور وہ سوچ کے پر پھڑ پھڑا کر اس کے پاس پہنچ جایا کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ جانی کے پاس پہنچی ہوئی تھی۔ کمرے میں گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، لیکن تصور کی آنکھیں روشن تھیں۔ وہ رکشے کے پیچھے دوڑتا ہوا اسے پکارتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی تڑپ اسے تڑپا رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ لوگوں کی بھیڑ میں وہ کیسے ٹکرا رہا ہے، کیسے گر رہا ہے اور پھر سنبھل رہا ہے اور اسے پکارتا چلا آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ 1 برس 2 مہینے میں وہ اسے بھلا نہیں سکا تھا۔ اسے اس قدر یاد رکھا تھا کہ اسے دیکھتے ہی دیوانہ ہو گیا تھا۔ یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ سرے بازار پکارے گا تو خود رسوا ہوگا اور اسے بھی رسوا کرے گا۔ عشق رسوائی کا مفہوم ہی نہیں سمجھتا۔ اچانک ہی تصور کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ کمرہ روشن ہو گیا۔ جانی نگاہوں کے سامنے سے بجھ گیا اور اب کمرے کی روشنی میں اسے اپنی امی کا چہرہ نظر آیا۔ وہ سوئچ بورڈ کے پاس کھڑی ہوئی حیرانی سے پوچھ رہی تھیں، فری، تم کب تک اندھیرے میں بیٹھی رہو گی؟ وہاں مریض عورتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، امی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج ڈسپینسری میں نہیں بیٹھوں گی۔ عورتوں سے کوئی بہانہ کرتے ہیں۔ کیسی باتیں کرتی ہو بیٹی؟ مریضوں کے لیے اپنا مرض بھولنا پڑتا ہے، اپنی تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تبھی تم ڈاکٹر بن کر عملی زندگی گزار سکتی ہو۔ کیا پھر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی ہے جو تمہارے دل و دماغ کو متاثر کر رہی ہے؟ تم تو ٹھیک ہو چلی تھیں، کیا وہ پھر؟ فری نے گہری سانس کھینچی، پھر ایک طرف سر کو ڈھلکا کر کہا، ہاں امی، وہ پھر۔ ہائے بیٹی، یہ کیسی نادانی ہے، تم نے اسے بھلا دیا تھا۔ اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے بعد اپنے کٹے ہوئے پاؤں کو دیکھو اور دل کو سمجھاؤ کہ تمہارے قدم اب اس کی طرف نہیں جا سکتے۔
تم نے اپنی خوشی سے اپنی خوشیوں کو رخسانہ کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ اب ماتم کرو گی تو یہ تمہاری حماقت ہوگی۔ اسے یاد نہ کرو بیٹی، یہ روگ بہت برا ہوتا ہے۔ امی یاد کرنے کی بات ہوتی تو میں سچ کہتی ہوں کہ اسے کبھی یاد نہ کرتی۔ آپ یقین کریں وہ خود یاد آتا ہے۔ یاد کی دھوکہ بازی تو یہی ہے کہ وہ دھوکے سے چلی آتی ہے۔ اس نے اپنی امی کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر امی آج تو کچھ اور ہی بات ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ آج وہ یاد نہیں آیا، خود سامنا ہو گیا۔ کیا؟ اس کی امی نے چونک کر اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر قریب ہی دوسری کرسی پر بیٹھ گئیں اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، کیا آج اس سے سامنا ہو گیا؟ فرین نے اسبات میں سر ہلایا۔ انہوں نے کہا، بیٹی میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ ایک شہر میں کوئی کسی سے چھپ کر نہیں رہ سکتا۔ آج نہیں تو کل، ایک دن بعد نہ سہی، ایک سال بعد، کبھی تو سامنا ہوگا۔ اسے تو بہت پہلے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ دلہن بدل گئی ہے، پھر اس سے چھپنے کا فائدہ؟ رخسانہ نے اسے سب کچھ سمجھا دیا ہوگا۔ امی اگر رخسانہ سمجھا دیتی اور وہ سمجھ لیتا تو اتنی بھیڑ میں مجھے دیوانوں کی طرح پکارتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے نہ بھاگتا۔ وہ تو خیریت ہوئی کہ رکشہ والا تیزی سے رکشہ دوڑاتا ہوا مجھے بھیڑ سے نکال کر لے گیا۔ اگر وہ میرے قریب چلا آتا تو میں اسے کیا کہتی، کیسے اس کا سامنا کرتی؟ بیٹی بات بڑھاؤ تو بڑھتی ہے، ختم کرنا چاہو تو جلد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں اگر بادشاہ جانی سے جا کر ملوں اور اس کو سب کچھ بتا دوں، پھر اس کے قدموں میں گر کر التجا کروں کہ وہ تمہارا خیال دل سے نکال دے اور تمہارا پیچھا نہ کرے تو؟ فرین نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تو کچھ نہیں ہوگا۔ امی آپ جانتی ہیں کہ رخسانہ کتنی ذہین اور معاملہ فہم ہے۔ جب وہ جانی کو نہ سمجھا سکی، اس کی شریک حیات ہو کر اس کا دل نہ جیت سکی، تو آپ اسے کیا سمجھائیں گی؟ اس کی دیوانگی بتاتی ہے کہ جو لوگ سیدھے سادے سچے اور کھرے ہوتے ہیں وہ اپنی لگن کے بھی سچے اور پکے ہوتے ہیں۔ اس کی یہ لگن میرے لیے پریشانی کا باعث بن گئی ہے۔ فری میں تمہاری ماں ہوں، مگر سہیلی بن کر بھی تمہارے دکھ بانٹ لیتی ہوں، تمہیں طرح طرح کے مشورے دیتی ہوں، پھر کہتی ہوں کہ ماں بن کر جو مشورہ تمہیں دے رہی ہوں اسے قبول کرو، کیونکہ بڑوں کا تجربہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تم اگر اب تک شادی کر چکی ہوتی تو بادشاہ جانی کا خیال کم از کم تمہارے دل و دماغ سے نکل چکا ہوتا۔ باہر سے چاہے جتنی محبت، ہمدردی اور دیوانگی لے کر آئے، اس کا اثر ایسا نہیں ہوتا جیسا تم پر ہو رہا ہے۔ فرین نے کوئی جواب نہیں دیا، آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی امی نے کہا، بیٹی ہم اس معاملے میں بعد میں بھی غور کر سکتے ہیں اور بحث کر سکتے ہیں۔ دیکھو مریضوں کو واپس نہ لوٹاؤ، ان کے پاس جاؤ، ان کے دکھ درد میں شریک رہو گی تو اپنا دکھ ذرا ہلکا ہوگا۔ چلی جاؤ بیٹی۔ فرین نے آنکھیں کھولیں، پھر تھکے ہوئے انداز میں کرسی سے اٹھ کر اس کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر والے کمرے میں چلی گئی جو ڈسپینسری کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کمرے میں ایک میز اور کرسی تھی، وہاں وہ بیٹھ کر مریض عورتوں کو دیکھتی تھی، ان کے مرض کی تشخیص کرتی تھی، نسخے لکھتی تھی۔ وہیں ایک چھوٹا سا کیبن بنا ہوا تھا جس میں ایک لڑکا کمپاؤنڈر کے فرائض انجام دیتا تھا۔ دوسرا کیبن ایک ویٹنگ روم تھا جہاں مریض عورتیں اور بچے اپنی باری کا انتظار کرتے تھے۔ فری کا سارا دھیان صدر ایمپریس مارکیٹ والے راستے پر تھا۔ نگاہوں کے سامنے بادشاہ جانی بھیڑ میں دھکے کھاتا دوڑ رہا تھا اور اس کے رکشے تک پہنچنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ فری نے سوچا کہ آج مریض عورتوں اور بچوں کو سرسری طور پر دیکھے، کسی کی نبض تھام لے، کسی کو اسٹیتھوسکوپ لگا کر دیکھے، اس کی تسلی کرے، پھر پچھلے دن والا نسخہ دہرا دے تاکہ تشخیص کرنے اور نسخہ لکھنے میں حاضر دماغی کی ضرورت نہ پڑے۔ دماغ اس وقت کسی طرح کام نہیں کر رہا تھا، لیکن جب پہلی مریضہ اس کے پاس آئی تو وہ اسے یوں ہی نہ ٹال سکی۔ وہ بیچاری بری طرح بیمار تھی، اس کی صحیح طرح تشخیص کرنے میں اس کا دل لگ گیا۔ یکے بعد دیگرے دوسرے مریض عورتیں اور بیمار بچے آتے گئے اور وہ ان میں مصروف ہو گئی۔ اچھا خاصا وقت گزر گیا۔ جب آخری مریضہ رہ گئی تو ڈسپینسری کے باہر سڑک پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے کمپاؤنڈر سے کہا، ذرا دیکھو تو کون آیا ہے۔ کمپاؤنڈر نے کیبن کی کھڑکی سے جھانک کر باہر کی طرف دیکھا، پھر کہا، ٹیکسی میں کوئی آیا ہے۔ یہ سنتے ہی فری ایک دم گھبرا گئی، فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر آخری مریضہ سے یہ بولتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی، بس ابھی آتی ہوں، تم بیٹھی رہو۔ یہ کہتے ہی وہ دروازہ کھول کر اپنے مکان کے رہائشی حصے میں چلی آئی۔ اس کمرے میں اس کی امی نہیں تھی،
وہ وہاں سے گزرتے ہوئے دوسرے کمرے میں پہنچی۔ اس کمرے کے ساتھ ایک کوریڈور تھا، اس کے بعد ایک باورچی خانہ تھا۔ وہاں امی مل گئیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹی؟ ساری مریض عورتیں چلی گئیں؟ امی بس ایک رہ گئی ہے، مگر وہ باہر ٹیکسی آئی ہے۔ اس کی امی نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیا وہ یہاں تک بھی پہنچ گیا ہے؟ وہ بولی، پتہ نہیں، میں نے دیکھا نہیں ہے۔ اس کی امی نے اطمینان کی سانس لے کر کہا، بیٹی تم خود بھی گھبرا جاتی ہو اور مجھے بھی پریشان کر دیتی ہو۔ تمہیں دیکھنا تو چاہیے کہ ٹیکسی میں کون آیا ہے۔ ٹھہرو میں دیکھتی ہوں، ذرا ہانڈی کا خیال رکھو، سالن نہ چل جائے۔ یہ کہہ کر وہ باورچی خانے سے نکل آئیں۔ فری چولہے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ دیگچی سے ڈھکن ہٹا کر سالن کو دیکھا، اس میں چمچہ ہلایا۔ ایسا کرتے وقت دماغی طور پر حاضر نہیں تھی، باہر کھڑی ہوئی ٹیکسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹیکسی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا تھا اور اب اس کی ڈسپینسری کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، دروازہ کھولو، میں تمہیں تلاش کرتے ہوئے آ گیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی امی نے واپس آ کر کہا، بیٹی ڈسپینسری میں جاؤ، ٹیکسی میں ایک مریضہ آئی ہے، بیچاری کی حالت بہت خراب ہے، تم تو خامخواہ گھبرا گئی تھی۔ وہ بھلا یہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ وہ اگر آئے گا تو باہر ٹیکسی میں بیٹھا رہے گا، تم تو صرف عورتوں اور بچوں کا علاج کرتی ہو، تمہیں اس سے یہاں سامنا نہیں ہوگا۔ وہ مطمئن ہو کر باورچی خانے سے نکلی اور ڈسپینسری کی طرف جانے لگی۔ محبت ایک بار دھوکہ بن جائے تو بار بار دھوکہ دے کر ڈراتی ہے۔ شہر کی سڑکوں پر دوڑنے والی ہر ٹیکسی کو یہ دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ وہ اس کا محاسبہ کرنے چلا آ رہا ہے۔ وہ گھر کی چار دیواری میں بیٹھی رہتی اور باہر سے کسی ٹیکسی کی آواز سنائی دیتی، تب بھی ڈر لگتا کہ وہی ٹیکسی آ گئی ہے۔ اس نے کسی طرح ڈسپینسری کا کام نمٹا لیا، پھر کمپاؤنڈر کو ڈسپینسری بند کرنے کے لیے کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کی امی نے کہا، منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، مجھ سے نہیں کھایا جائے گا۔ تمہاری مرضی، لیکن یہ تو جانتی ہو نا کہ تمہارے بغیر میں بھی نہیں کھاتی۔ چلو آج ہم دونوں ہی بھوکے سو جائیں گے۔ امی، آپ کی محبت کبھی کبھی میرے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ یہ کیا تک ہے؟ آپ کیوں نہیں کھا لیتی؟ یہی سوال میں تم سے کر سکتی ہوں، تم نے یہ روگ کیوں پال رکھا ہے؟ تم ڈاکٹر ہو، دنیا جہاں کی بیماریوں کا علاج کرتی ہو۔ اگر تمہارے پاس اپنی اس بیماری کا علاج نہیں ہے تو میں علاج تجویز کرتی ہوں، اس پر عمل کرو۔ وہ سر جھکا کر واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد منہ ہاتھ دھو کر آئی اور کھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ کھانے کے بعد جلد ہی وہ ماں سے رخصت ہو کر اپنے کمرے میں آئی، دروازے کو بند کیا، پھر تھوڑی دیر تک ایک کرسی پر بیٹھی سوچتی رہی۔ اس کے بعد اپنی چھوٹی سی میز کے پاس آئی۔ وہاں ایک کرسی پر بیٹھ کر اس نے میز کی دراز کھولی۔ اس میں پچھلے سال کی ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ اس کی پلاسٹک کی جلد سبز رنگ کی تھی۔ اس ڈائری کو اٹھاتے وقت وہ سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے میز پر رکھ کر بے خیالی میں اپنے ایک ہاتھ سے اسے سہلانے لگی۔ جب وقت کچھ دے کر یا کچھ لے کر گزر جاتا ہے، جب کوئی ظالم لمحہ اپنے پیاروں سے جدا کر دیتا ہے، اور جب محبت کی آنکھوں میں آنسو خشک ہونے لگتے ہیں اور دل کو ذرا ذرا صبر آنے لگتا ہے، تب یہ ڈائری ماتم کا گھر بن جاتی ہے۔ گزرے ہوئے لمحوں کی ایک ایک تصویر دکھاتی ہے، آنکھوں کے آنسوؤں کو تازہ کرتی ہے اور دل میں یادوں کے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ڈائری بھی یہی کر رہی تھی۔ 10 برس پہلے جب وہ 15 برس کی تھی، تب پہلی بار رخسانہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ناظم آباد کے ایک مکان میں رہائش کے لیے آئے تھے۔ وہ مکان اس کے ابو نے خرید لیا تھا۔ وہ اپنے مکان کی کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھنے لگی تو پڑوس میں ایک نہایت ہی حسین لڑکی نظر آئی جو اس کی ہم عمر تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، مسکرائیں۔ پھر لڑکی کھڑکی کے قریب آ کر بولی، میرا نام رخسانہ ہے، کیا تم یہاں نئی آئی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، ہاں، میرے ابو نے یہ مکان خریدا ہے، میرا نام فرزانہ ہے، ابو اور امی پیار سے مجھے فری کہتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، تم بڑی پیاری ہو، میں بھی تمہیں فری کہوں گی۔ فری نے کہا کہ تم بھی تو بہت پیاری ہو، میں تم سے دوستی ضرور کروں گی۔ پھر دونوں میں دوستی ہو گئی۔ وہ 9ویں جماعت میں پڑھ رہی تھیں۔ اسکول الگ الگ تھے، مگر کچھ ہی دنوں میں ایک دوسرے کی گہری سہیلیاں بن گئیں۔ یہ فیصلہ کر لیا کہ میٹرک پاس کر لیں تو ایک ہی کالج میں داخلہ لیں گی۔ وہ دونوں رفتہ رفتہ ایک دوسرے کی عادی ہونے لگیں۔ کھانے کے وقت بھی کبھی فری اپنے گھر کا سالن لے کر اس کے یہاں پہنچ جاتی اور اس کے ساتھ کھانے بیٹھ جاتی۔
اور کبھی رخسانہ اپنے گھر کا کھانا لے کر فری کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ دونوں ایک ہی ساتھ پڑھنے بیٹھتی تھیں، جیسی حسین تھیں ویسی ہی ذہین بھی تھیں۔ اپنی اپنی کلاس میں ٹاپ پر رہتی تھیں۔ وہ 9ویں سے 10ویں کلاس آئیں اور دبے قدموں جوانی کی سرحد میں بھی پہنچ گئیں۔ انہیں پتہ نہ چلا کہ وہ کیسے رفتہ رفتہ جوان ہوئیں، لیکن جب ان کی دنیا بدلنے لگی، آس پاس کا ماحول پہلے سے زیادہ رنگین اور پر فضا دکھائی دینے لگا، تو کبھی کبھی سرگوشیاں کرنے لگیں، منہ دبا کر ہنسنے لگیں۔ رات کو پڑھتے پڑھتے ایک ہی بستر پر سو جایا کرتی تھیں۔ بڑی رات تک دونوں میں خسر پسر باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ کبھی رخسانہ کی ماں دوسرے کمرے سے آواز دیتی، یہ تم اتنی رات تک کیوں جاگتی رہتی ہو؟ چلو اب منہ دبا کر سو جاؤ۔ کبھی فرزانہ کی ماں صبح اٹھ کر کہتی، یہ دن چڑھے تک کیوں سوتی رہتی ہو؟ جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو، صبح اٹھ کر پڑھا کرو۔ مگر صبح ان سے اٹھا ہی نہیں جاتا تھا، انگڑائیوں پر انگڑائیاں آتی تھیں۔ اب وہ اتنی اونچی پوری ہو گئی تھیں کہ انگڑائی لینے کے لیے اٹھنے والے ہاتھ طاق تک پہنچ جاتے تھے۔ کبھی رخسانہ کی ماں کہتی تھی، ان لڑکیوں نے میڈیکل میں داخلہ لیا ہے، اگر کچھ اور پڑھائی پڑھتی تو میں رخسانہ کی ضرور شادی کر دیتی۔ فرزانہ کی امی کہتی، ہاں بہن اب تو مجبوری ہے، ان لوگوں کے ڈاکٹر بننے کا انتظار کرنا ہوگا۔ رخسانہ اور فرزانہ تنہائی میں کبھی کبھی ایک دوسرے کو دیکھ کر اداس ہو جاتی تھیں اور ایک دوسرے سے پوچھتی تھیں، کیا ہم شادی کے بعد بچھڑ جائیں گے؟ اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں گے؟ ہمارے گھر کہاں ہوں گے؟ کتنی دور ہوں گے؟ ایک ہی بستی میں ہوں گے یا ایک ہی شہر میں ہوں گے؟ دونوں نے فیصلہ کیا کہ شادی کے لیے باقاعدہ منصوبہ بنائیں گی، اپنے اپنے لیے ایک ایسے جیون ساتھی تلاش کریں گی جو ایک ہی محلے اور ایک ہی پڑوس میں رہتے ہوں، تاکہ وہ شادی کے بعد ایک دوسرے کی پڑوسنیں بن کر رہ سکیں۔ دونوں سہیلیوں میں صرف خوبیاں ہی نہیں تھیں، انسانی خامیاں بھی تھیں۔ رخسانہ ذرا مغرور تھی، وہ اکثر فخر سے کہتی تھی، میرے لیے تو رشتوں کی لائن لگی رہتی ہے، گھر سے باہر نکلو تو محلے میں، سڑکوں اور کالج میں جسے دیکھو وہی مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ بے شک وہ فرزانہ کے مقابلے میں کچھ زیادہ حسین تھی، مگر فرزانہ اس کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی ذہین تھی۔ فرزانہ کے حسن میں سادگی تھی، مشرقیت تھی، اس کے حسن میں دھیمی دھیمی سی آنچ تھی جو دیکھنے والوں کو گرماتی تھی۔ رخسانہ شعلہ تھی، دیکھنے والوں کو جلا کر رکھ دیتی تھی۔ فرزانہ کو رخسانہ کا یہ غرور پسند نہیں تھا۔ جب وہ بڑھ چڑھ کر اپنے بارے میں کچھ بولتی تو فرزانہ بھی اس سے پیچھے نہیں رہتی تھی، اپنی تعریف میں کچھ نہ کچھ ضرور بولتی رہتی تھی۔ اس طرح دونوں سہیلیوں میں کبھی کبھی ناراضی بھی ہو جاتی تھی، وہ ایک دوسرے سے روٹھ جاتی تھیں، مگر جلد ہی ایک دوسرے کو منا بھی لیتی تھیں۔ ایک بار یوں ہوا کہ کالج کے پتے پر انہیں خط موصول ہوا۔ کالج کے ہی کسی شریر اسٹوڈنٹ نے خط لکھا تھا، اے پیاری سہیلیوں، تم میں سے ایک شعلہ ہے، ایک شبنم ہے، ایک حسن سے مالا مال ہے، دوسری حسین اداؤں سے بھرپور ہے، میں تم میں سے ایک کا دیوانہ ہوں، بھلا بتاؤ تو کس نے مجھے دیوانہ بنایا ہے؟ وہ دونوں ایسی چچوری نہیں تھیں کہ اس خط سے متاثر ہو جاتیں اور اپنے آپ پر اترانے لگتیں۔ انہوں نے اس خط کو کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن وہ خط ایک بارودی سرنگ کی طرح تھا جو ان کے لاشعور میں آہستہ آہستہ بارود کی طرح جلتا جا رہا تھا۔ ایک طرف رخسانہ فخر سے سوچ رہی تھی، وہ لکھنے والا بھلا اور کس کا دیوانہ ہوگا، میرے ہی متعلق اس نے لکھا ہے۔ دوسری طرف فرزانہ خود کو کمتر نہیں سمجھتی تھی، اس خط کو اپنے آپ سے منسوب کر رہی تھی۔ وہ دونوں اس لکھنے والے کے عشق میں مبتلا نہیں تھیں اور نہ ہی اس لکھنے والے کو کوئی اہمیت دے رہی تھیں، لیکن اس خط نے عورت والے حسد اور جلاپے کو دونوں سہیلیوں کے درمیان سلگا دیا تھا۔ رخسانہ نے وہ خط فرزانہ کو دیتے ہوئے کہا، ہاں یہ لڑکے مجھے چھیڑنے سے باز نہیں آتے۔ فرزانہ نے اس کے ہاتھ سے خط لینے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا، جو مجھے چھیڑتا ہے میں اس کے ایسے ہی ٹکڑے کر دیتی ہوں۔ رخسانہ نے کہا، اس نے مجھے چھیڑا ہے؟ فرزانہ نے ہنستے ہوئے کہا، دونوں کو چھیڑا ہے۔ وہ اس کالج کے احاطے میں کہیں بھی کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوگا تو اسے جواب میری طرف سے مل گیا ہے۔ وہ مجھے خط پھاڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا، جواب میں بھی دے سکتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے رخسانہ نے اس کے ہاتھ سے پھٹے ہوئے خط کو چھین لیا اور پھر اسے پھاڑتے ہوئے بولی، اب تو وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہوگا نا؟ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن ان دونوں کو چپ لگ گئی۔ وہ گھر پہنچ کر ایک دوسرے سے ذرا کھچی کھچی سی رہیں۔ دونوں کے دماغ میں ایک ہی تجسس تھا، ایک ہی بے چینی تھی۔
وہ دل میں سوچتی تھیں کہ خط لکھنے والے پر 1000 بار لعنت، لیکن اس نے کسے لکھا تھا؟ مجھے لکھا تھا۔ دوسری بھی یہی سوچتی تھی، مجھے لکھا تھا، مگر اس لکھنے والے پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش جنگ جاری تھی۔ پھر انہی دنوں فرزانہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ گھر کا سرپرست دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ رخسانہ نے بے نام سی لڑائی کو بھول کر فرزانہ کو گلے لگا لیا، اسے تسلیاں دیں، اسے محبت دی۔ رخسانہ کی امی نے فرزانہ کی امی کو حوصلہ دیا، مگر صرف حوصلے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ مسئلہ سامنے آ گیا تھا کہ ڈاؤ میڈیکل کالج کی مہنگی پڑھائی فرزانہ جاری رکھ سکے گی یا نہیں۔ فرزانہ کے ابو ایک پرائیویٹ فرم میں ملازم تھے۔ موت کے بعد انہیں ملازمت سے کچھ بھی نہ ملا تھا، البتہ ان کی 25,000 روپے کی بیمہ پالیسی تھی۔ وہ رقم مل گئی، لیکن اتنی سی رقم کب تک ساتھ دے سکتی تھی؟ رخسانہ کی امی ایک اسکول میں ٹیچر تھیں۔ انہوں نے اسی اسکول میں فرزانہ کی امی کو بھی کام سے لگا دیا۔ وہ بھی لڑکیوں کو پڑھانے لگیں۔ اس طرح ماہانہ آمدنی کا ذریعہ نکل آیا۔ فرزانہ کی تعلیم کسی طرح جاری رہی۔ میڈیکل کا دوسرا سال شروع ہوا تو رخسانہ کو ویسا ہی ایک شرارتی خط ملا، جس میں لکھا تھا، میں تمہارا دیوانہ ہوں، تمہارے بغیر چین سے نہیں رہ سکتا، سوتے جاگتے تمہاری صورت دیکھتا ہوں، کیا تم میری محبت کا جواب محبت سے دو گی؟ رخسانہ کو وہ خط پڑھ کر غصہ آیا۔ وہ ایسا چھچورا پن پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اس نے خط اپنی کاپی میں رکھ لیا۔ پھر کلاس میں بیٹھی ہوئی فرزانہ کے پاس جا کر وہ خط اسے دکھایا۔ فرزانہ نے وہ خط پڑھ کر اسے واپس کرتے ہوئے کہا، اس خط کو پھاڑ کر پھینک دو، ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہیے۔ رخسانہ نے اسی وقت مسکراتے ہوئے فاتحانہ انداز میں اس خط کو پھاڑ دیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ دونوں دوسرے طلبہ اور طالبات کے ساتھ مردہ خانے میں گئیں۔ وہاں لاشوں کو دیکھتی رہیں۔ ان کی کلاس لینے والے ایک ڈاکٹر نے کہا، کل ڈسیکشن کی کلاس ہوگی۔ وہ کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے جن طلبہ و طالبات کی فہرست بنائی گئی تھی، ان میں فرزانہ اور رخسانہ کا نام بھی شامل تھا۔ مردہ خانے سے واپسی پر رخسانہ کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ لاشوں کو دیکھنے کے بعد عجیب سی طبیعت ہو گئی تھی۔ فرزانہ نے کہا، تم تو ابھی سے گھبرا رہی ہو، کل جب کسی لاش کو چیرنا پھاڑنا ہوگا تب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر بننا ہے تو ایسے کام کرنے ہی ہوں گے۔ تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کینٹین سے کوک لے کر آتی ہوں۔ وہ اپنی کتاب اور کاپی ساتھ والی میز پر رکھ کر کینٹین کی طرف چلی گئی۔ 10 منٹ بعد ہی ایک ٹھنڈی بوتل لے کر آئی۔ رخسانہ اس کے ہاتھ سے بوتل لے کر پینے لگی۔ اسی وقت فرزانہ کی نظر اپنی کتاب اور کاپی کی طرف گئی۔ کاپی سے ایک طے کیا ہوا کاغذ جھانک رہا تھا۔ اس نے اسے فوراً ہی کاپی سے کھینچ کر دیکھا اور پھر اسے کھول کر پڑھا۔ ڈیئر فری، میں آتشی حسن کا نہیں شبنبی حسن کا دیوانہ ہوں، کیا تم میری محبت کا جواب محبت سے دو گی؟ یہ پڑھتے ہی فرزانہ نے وہ کاغذ رخسانہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھو اس بدماش لڑکے نے مجھے بھی خط لکھا ہے۔ رخسانہ نے وہ کاغذ لے کر پڑھا، پھر اسے مٹھی میں بھینچ کر فرزانہ کو دیکھتے ہوئے بولی، تم احساس کمتری میں مبتلا کیوں ہو جاتی ہو؟ ابھی 2 گھنٹے پہلے میں نے تمہیں وہ خط دکھایا تو تم نے جواب میں یہ خط پیش کر دیا۔ سچ سچ بتاؤ، کیا یہ خط تم نے کسی سے لکھوایا نہیں ہے؟ فرزانہ نے کہا، کیسی بات کرتی ہو رخسانہ؟ کیا میں اس بات کی پبلسٹی کرتی پھرتی ہوں کہ لوگ مجھے خط لکھتے ہیں؟ کیا تم مجھ سے ایسی سستی حرکتوں کی توقع کرتی ہو؟ میں خوب سمجھتی ہوں، تم میری کاٹ کرنا چاہتی ہو، یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں تم سے کم تر ہوں۔ تم ایک ایسی روشن شمع ہو جس کے چاروں طرف پروانے دیوانہ وار چکر لگاتے رہتے ہیں۔ تم بکواس کر رہی ہو۔ اگر میں نے خود لکھا ہے یا کسی سے لکھوایا ہے تو کب لکھوایا ہے؟ میں تو تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، صرف 10 یا 15 منٹ کے لیے کینٹین گئی تھی اور وہاں سے تمہارے لیے بوتل لے کر واپس آئی ہوں۔ اس وقت تم یہاں سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھیں، میری کتاب اور کاپی کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی نے موقع پا کر یہ کاغذ رکھ دیا ہو، لیکن میں یہ وضاحت کیوں کر رہی ہوں؟ کیا تم میری اماں لگتی ہو؟ کیا تم اپنے وقت کی کیلوپیترا ہو کہ میں تمہارے سامنے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاؤں؟ اصل بات یہی ہے کہ تم میرے سامنے احساس کمتری میں مبتلا رہتی ہو۔ فری نے ہوں کہا اور پھر اس نے اپنی کتاب اور کاپی اٹھائی اور اس کے پاس سے دور چلی گئی۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے دور رہیں۔ کالج کی بس میں بیٹھ کر جاتے وقت وہ الگ الگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی شام تک وہ ایک دوسرے سے نہیں بولیں۔ ان کی ماں نے سمجھ لیا کہ دونوں سہیلیوں نے پھر جھگڑا کیا ہے، لیکن انہوں نے ان کی صلح نہیں کروائی۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتیں، پھر مل بیٹھیں گی۔
رات کو کھانے کا وقت ہوا تو رخسانہ اپنے گھر سے سالن لے کر فری کے پاس آ گئی. پھر بولی، چلو بہت غصہ دکھا لیا، آؤ کھانا کھا لیں. فری نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گی، مجھے بھوک نہیں ہے، جاؤ تم اپنے گھر میں کھا لو. کیوں جاؤں؟ کیا یہ میرا گھر نہیں ہے؟ زیادہ نخرے نہ دکھاؤ. لیکن وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی. وہاں بھی رخسانہ نے آ کر اسے منایا، لیکن فری اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی. تب رخسانہ لال رنگ کے مارکر سے اپنے چہرے کو بگاڑنے لگی. تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، اگر تم مجھ سے ناراض ہو تو میں چلی جاؤں گی. ایک نظر اٹھا کر مجھے دیکھ لو. میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی، تم بہت مغرور ہو. تم دیکھو تو صحیح، میں نے اپنا غرور ختم کر دیا ہے. فری نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ چونک گئی. اس کے چہرے پر لال رنگ کے نشانات ایسے بنے ہوئے تھے کہ وہ کارٹون بن گئی تھی. اسے دیکھتے ہی فری کو ہنسی آ گئی. وہ آگے بڑھ کر اس سے لپٹ گئی. رخسانہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، اچھا بابا سمجھ گئی، میرا چہرہ بگڑا ہوا رہے تو تجھے خوشی ہوتی ہے. اللہ کرے میرا چہرہ ہی بگڑ جائے، مگر تو مجھ سے نہ بگڑے. فری نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیوں منحوس باتیں کرتی ہو؟ چلو بھوک لگ رہی ہے. وہ دونوں کھانے کی میز پر آ گئیں. دوسرے دن کالج میں طلبہ و طالبات چپ چپ سے تھے، کیونکہ آج انہیں ایک لاش کے ساتھ وقت گزارنا تھا. وہ لوگ ڈریسنگ روم میں آئے. وہاں ان لوگوں نے اپنے لباس کے اوپر ایپرن پہنی، چہرے پر نقاب چڑھائی، ہاتھوں پر ربڑ کے پتلے دستے پہنے. پھر اس ہال میں پہنچے جہاں ایک میز پر لاش پڑی ہوئی تھی اور وہ سر سے پاؤں تک چادر کے پیچھے چھپی ہوئی تھی. اس لاش کے دونوں طرف 2 ٹرالیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر آپریشن سے متعلق اوزار رکھے ہوئے تھے. چھوٹے سے ہال میں یوں تو بلب روشن تھے، لیکن لاش کے اوپر ایک ہیڈ لائٹ بھی تھی جو اس وقت روشن نہیں تھی. تمام طالب علم ایک ایک کر کے اس لاش کے دونوں طرف آ کر کھڑے ہو گئے. ان کی رہنمائی کے لیے ایک انسٹرکٹر وہاں موجود تھا. پہلے تو اس نے یہ بتایا کہ ٹرالی پر رکھے ہوئے اوزاروں کو کس ترتیب سے رکھنا چاہیے تاکہ ضرورت کے وقت فوراً ہی وہ اوزار اپنی دسترس میں ہوں. پھر اس نے طلباء و طالبات کی 2 ٹیمیں بنائیں. ایک ٹیم کا کام یہ تھا کہ وہ لاش کو ڈسیکٹ کرتیں اور انسٹرکٹر کی ہدایت کے مطابق اس لاش کو چیر کر اور کاٹ کر اس سے عملی سبق حاصل کرتیں. دوسری ٹیم کا کام یہ تھا کہ وہ لاش چیرنے والوں کو اوزار سپلائی کرتی. جس وقت جو اوزار طلب کیا جاتا اس ٹیم کے ارکان کے ذریعے وہ فوراً ہی ان کے ہاتھوں تک پہنچا دیا جاتا. ان ابتدائی مراحل سے گزرنے کے بعد انسٹرکٹر کے حکم سے ہیڈ لائٹس روشن کرتی گئی. اب لاش کے اوپر بھرپور روشنی تھی. اس کے بعد اوپر سے چادر ہٹا دی گئی. چادر ہٹی تو کتنے ہی لڑکے اور لڑکیاں سہم کر ایک دم ساکت ہو گئے. فرزانہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے رخسانہ کے بازو کو تھام لیا. وہ لاش آنکھیں کھولے انہیں دیکھ رہی تھی. انسان مرتے وقت آنکھیں بند کر لیتا ہے. اگر آنکھیں بند نہ کر سکے تو اس کے قریب رہنے والے مرنے کے بعد اس کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں. مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آنکھوں کو بند کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، یا پھر بقول شاعر وہ وعدے کے پابند ہوتے ہیں. فاضل نے بعد مرگ بھی رکھا وفا کا پاس، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں تیرے انتظار میں. رخسانہ آگے بڑھ گئی اور فرزانہ ٹرالی کے پاس کھڑی رہی، کیونکہ رخسانہ اس ٹیم میں تھی جو لاش کو ڈسیکٹ کر رہی تھی. فرزانہ دوسروں کے ساتھ اس ٹیم میں تھی جو اوزار سپلائی کرنے پر مامور تھے اور عملی ایناٹمی کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور سیکھ رہے تھے. ڈسیکشن کی ابتدا اکثر لاش کے سینے پر دل کے قریب سے ہوتی ہے. جب یہ ابتدا ہوئی تو ایک لڑکی کا سر چکرا گیا. اس نے اپنے قریب کھڑے ہوئے ایک ساتھی کو تھام لیا اور کہا، میں باہر جاؤں گی. اس کا ساتھی اسے تھام کر باہر لے گیا. پھر وہ بھی واپس نہیں آیا. شاید وہ بھی کچھ پریشان ہو گیا تھا. ڈسیکشن کا عمل جاری رہا. کس طرح جاری رہا یہ وہی عمل کرنے والے سمجھ رہے تھے. رخسانہ اور فرزانہ کی تو یہ حالت تھی کہ وہ لاش پر ہونے والے عمل کو دیکھ تو رہی تھیں لیکن لاش کے چہرے پر نظر نہیں ڈالتی تھیں. اس کے چہرے سے نظریں چرا رہی تھیں. معلوم نہیں کیوں لاش کی کھلی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی ان کے درمیان اٹھ بیٹھے گی. رخسانہ ذرا دلیر تھی، فرزانہ اتنی دلیر نہیں تھی. ان حالات میں ڈر جاتی تھی. یوں تو کبھی گھر میں تنہا رہنا پڑ جاتا تو وہ اپنی امی کے بغیر دن رات گزار لیا کرتی تھی، لیکن ایسے کمرے میں جہاں ایک لاش رکھی ہو وہاں تو وہ کبھی تنہا نہیں رہ سکتی تھی. اگرچہ اس وقت وہ تنہا نہیں تھی، مگر کبھی کبھی اس کے دماغ میں یہ بات آتی تھی کہ اچانک بجلی فیل ہو جائے اور اندھیرا چھا جائے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ لاش اندھیرے میں اٹھ کر بیٹھ جائے گی؟
وہ گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ جہاں کھڑی ہوئی تھی وہاں سے دروازے کا فاصلہ ذہن نشین کر رہی تھی تاکہ اچانک اندھیرا ہو تو وہ کس طرح وہاں سے بھاگتی ہوئی اس ہال سے باہر نکل جائے گی۔ ڈاکٹر بننے والی سبھی لڑکیاں دلیر نہیں ہوتی، کچھ فرزانہ کی طرح بزدل بھی ہوتی ہیں، لیکن اپنی بزدلی کو چھپائے رکھتی ہیں، جس طرح فرزانہ نے چھپایا ہوا تھا، اور بڑے حوصلے کا اظہار کرتی ہوئی وہاں ڈسیکشن کے لیے آ گئی تھی۔ اس کلاس کو اٹینڈ کر رہی تھی۔ خدا خدا کر کے ڈسیکشن کا عمل ختم ہوا۔ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے کسی بھی ٹکڑے کو ہال کے باہر نہیں لے جایا جاتا، اس لیے ان سب کو تیزاب میں گلا دیا جاتا ہے۔ وہاں بڑے بڑے پیالے اور تیزاب کی بوتلیں لا کر طلباء اور طالبات کے پاس رکھ دی گئی تھیں تاکہ وہ آخری مرحلے سے گزریں۔ فرزانہ تیزاب کی بوتل کھول کر پیالے میں تیزاب انڈیلنے لگی۔ اس کے دائیں طرف ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا، بائیں طرف رخسانہ تھی۔ جہاں پیالہ رکھا ہوا تھا وہیں لاش کا ہاتھ بھی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ تیزاب انڈیل رہی تھی اور اس کے ہاتھ کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کے بازو میں کھڑے لڑکے نے پتہ نہیں لاش کو کس طرح ہاتھ لگایا یا کوئی حرکت کی کہ لاش کا ہاتھ ذرا ادھر ادھر ہل گیا۔ فرزانہ کی سمجھ میں یہی آیا کہ لاش حرکت کر رہی ہے اور اب اٹھ کر بیٹھنے والی ہے۔ اس کی حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ مارے دہشت کے تیزاب کی بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پیالے پر گری تو اس پیالے کا تیزاب ایک دم سے اچھل کر رخسانہ کے چہرے کی طرف آیا۔ اس کے ساتھ ہی رخسانہ کی چیخیں ہال میں گونجنے لگیں۔ فرزانہ تیزاب سے محفوظ رہی تھی، لیکن وہ ہاتھ کے ہلتے ہی بوتل کو پیالے میں چھوڑ کر ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی تھی اور بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، جو طلباء اور طالبات پہلے سے دہشت زدہ تھے وہ بھی اس کے پیچھے بھاگتے چلے گئے۔ اس وقت کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ رخسانہ پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ فرش پر تڑپ رہی تھی۔ انسٹرکٹر اور دو لڑکے جو خاصے دلیر تھے وہ اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے اسے سنبھالا تاکہ یہ جان سکیں کہ تیزاب سے کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی رخسانہ کے چہرے سے نقاب کھول دیا۔ اس کا آدھا چہرہ متاثر ہوا تھا، گردن اور شانے پر بھی تیزاب کے چھینٹے پڑے تھے۔ وہ اسے فوراً ہی اٹھا کر ہال سے باہر لے گئے اور دوسرے کمرے میں لے جا کر فوری طبی امداد پہنچانے لگے۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن کالج کے تمام طلباء اور طالبات آ کر اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور افسوس کرنے کے ساتھ ساتھ منہ پھیر رہے تھے، اس لیے کہ وہ آدھا چہرہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ فرزانہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کیونکہ ہر آنے جانے والا سوال کرتا تھا یہ کیسے ہوا؟ جواب ملتا تھا۔ فرزانہ کے ہاتھ سے بوتل چھوٹ کر پیالے میں گری۔ پیالے کا تیزاب اچھل کر رخسانہ کے چہرے پر آ گرا۔ ایسا دانستہ ہوا یا نادانستہ، لیکن فرزانہ مجرم بن گئی تھی۔ اب آنے والا وقت ہی اپنا فیصلہ سناتا کہ حقیقت کیا ہے، اور جو حقیقت ہے اسے رخسانہ کے گھر والے تسلیم کریں گے یا نہیں۔ رخسانہ کو ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ اس کے والد اور والدہ کو خبر کر دی گئی۔ دوسرے رشتہ دار بھی ہسپتال میں دوڑے چلے آئے۔ جب وہ ہسپتال پہنچے تو رخسانہ کو ہوش آ چکا تھا۔ دو نرسیں اور وارڈ بوائے اسے پکڑے ہوئے تھے۔ وہ چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اسے اس کا چہرہ دکھایا جائے، اس کے سامنے آئینہ لایا جائے۔ اس کی امی نے اسے دیکھا تو چیخ مار کر اس کے بستر کے پاس گر پڑی۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ میری بیٹی سے کس نے دشمنی کی ہے؟ کس نے تیزاب پھینکا ہے؟ اس کا منہ نوچ لوں گی، اس کی صورت بگاڑ دوں گی۔ فرزانہ ایک طرف کھڑی تھی۔ رخسانہ نے اس کی طرف دیکھا، پھر ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی بولی، وہ کمینی کھڑی ہے، اس نے میرے منہ پر تیزاب پھینکا ہے۔ یہ مجھ سے جلتی تھی، حسد کرتی تھی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، مجھے چھوڑ دو، میں اسے کچا چبا جاؤں گی، میں اس کے منہ پر تھوکوں گی۔ یہ کمینی حرامزادی ہے، میں بھی اس کی صورت بگاڑ دوں گی، چھوڑ دو، ذرا مجھے اس کے پاس تو جانے دو۔ وہ چیخ رہی تھی، مچل رہی تھی، اپنے ہاتھ پاؤں چھڑا کر بستر سے اٹھنا چاہتی تھی، پھر وہ اچانک ہی ساکت ہو گئی۔ اس کا بدن تن گیا، پھر وہ ڈھیلی ہو کر بستر پر گر پڑی۔ وہ دوسری بار بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو اس کے کمرے میں گہرا سناٹا تھا، شاید پورے ہسپتال میں سناٹا ہو اور مریض سو رہے ہوں۔ وہ چند لمحوں تک خاموشی سے بستر پر پڑی چھت کو تکتی رہی۔ اس کے بعد آہستہ سے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر بہت احتیاط سے اپنے چہرے کو چھوا، پھر جلدی سے ہاتھ ہٹا لیا۔ اسے تکلیف کا احساس ہوا تھا اور اس کی انگلیوں میں کوئی دوا لگ گئی تھی۔ ان انگلیوں کو دیکھتے ہی اس نے انکار میں سر ہلایا، حقیقت سے انکار کہ چہرہ نہیں بگڑا ہے، صحیح سلامت ہے۔
मगर उंगलियों में लगी हुई दवा इस बात की गवाह थी कि चेहरा बिगड़ चुका है। एकदम से चीख मारकर वो उठ बैठी, फिर अपने बिस्तर से उठकर दौड़ते हुए चीखते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वार्ड बॉय और नर्स ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। वो एक ही बात की रट लगाए हुई थी, आईना कहाँ है, मुझे आईना दिखाओ, मैं अपनी सूरत देखना चाहती हूं। दो हट्टे कट्टे वार्ड बॉय उसे दोनों तरफ से पकड़कर खींचते हुए कमरे में ले आए। वो उनके साथ आ रही थी और चीखती जा रही थी, मुझे आईना क्यों नहीं दिखाते हो, मैं अपनी सूरत देखना चाहती हूं, मैं अपनी सूरत देखे बगैर नहीं रह सकती, मैं अपनी सूरत देखे बगैर नहीं रह सकती, एक बार मुझे आईना दिखा दो, जब देखूंगी कि मेरी सूरत नहीं रही है तो मैं भी नहीं रहूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। डॉक्टर ने कमरे में आकर गरजते हुए कहा, खामोश रहो, ये क्या तमाशा बना रखा है, यहां दूसरे मरीज भी हैं, बहुत से दिल के मरीज भी हैं, तुम्हारे शोर मचाने से उन पर क्या असर पड़ेगा, तुम्हें इतनी अकल नहीं है, तुम मेडिकल की तालिबा हो और तुम्हें दूसरे मरीजों का एहसास तक नहीं है, अपने दुख के सामने दूसरों के दुख भूल बैठी हो। वो अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, मुझे किसी की परवाह नहीं है, जब अपना आप चल रहा हो तो मैं दूसरों के जलते हुए घर को नहीं देख सकती, मैं खुद को देखूंगी, मुझे दिखाओ कि मैं क्या हूं। डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा, इसे खामोशी से लिटा दो, अब अगर ये उठेगी या पागलपन करेगी तो इसे पागल खाने भेज दिया जाएगा, बिस्तर से इसके हाथ पांव बांध दिए जाएं। बोलो तुम क्या कहती हो, सुकून से लेटी रहोगी या तुम्हारे हाथ पांव बांधकर मुंह पर टेप लगा दिया जाए। वो बिस्तर पर लेट गई, फिर अपने मुंह पर हाथ रखकर रोना चाहती थी कि ख्याल आया, आधे चेहरे पर दवा लगी हुई है। फिर वो तड़प कर बोली, ये कितना जुल्म है कि मैं रोते वक्त अपने मुंह पर हाथ भी नहीं रख सकती। डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया, फिर उसके सर पर हाथ रखकर बड़ी मोहब्बत से बोला, मैं जालिम नहीं हूं, मगर तुम मुझे सख्त बनने पर मजबूर कर रही हो। क्या तुम तकदीर से लड़ सकती हो? जो हुआ है क्या उसे झुटला सकोगी कि नहीं हुआ है? हालात से समझौता करना पड़ता है, बड़े सब्र और हौसले से काम लेना पड़ता है। तुम्हें कॉलेज से निकलने के बाद कितनी दुखी इंसानियत को देखना होगा और उनके साथ हम सफर बनकर चलना होगा। मैं डॉक्टर भी हूं, तुम्हारा उस्ताद भी हूं और तुम्हारे बाप की जगह भी हूं। बस एक आखिरी और फैसला कुन बात तुम्हें समझाता हूं, वो ये कि जो कुछ हो चुका है उसे बर्दाश्त करने के सिवा कोई चारा नहीं है। नहीं बर्दाश्त करोगी तो पागलों की तरह हरकतें करती रहोगी और इसका नतीजा बुरा होगा, अच्छा कभी नहीं होगा। वो सर झुकाकर रोने लगी। डॉक्टर ने वार्ड बॉय से कहा, रुखसाना के लिए कुछ खाने के लिए लाओ। वो इनकार में सर हिलाकर बोली, मैं नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगी, भूखी मर जाऊंगी। कोई भूखा नहीं मरता, ये सब जज्बाती बातें हैं, जुनूनी बातें हैं। जुनून कम हो जाएगा, जज्बात ठंडे पड़ जाएंगे तो तुम खाने भी लगोगी, सोने भी लगोगी। इससे बेहतर है कि अपने उस्ताद, अपने डॉक्टर के मशवरे पर अमल करो। रुखसाना ने बेबसी से सर उठाकर इल्तिजा आमेज लहजे में पूछा, आप इतना बता दीजिए, क्या मैं बदसूरत हो गई हूं? डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, बदसूरती आईने में होती है, तुम आईना नहीं देखोगी तो सदा खूबसूरत रहोगी। आप मुझे लफ्जों से बहला रहे हैं, आप सच सच बता दीजिए, क्या मेरा चेहरा इतना बिगड़ गया है कि अब ठीक नहीं हो सकेगा? अगर ठीक हो सकेगा तो कब तक? डॉक्टर ने हमदर्दी से देखा, फिर कहा, हम सारे जख्म ठीक कर सकते हैं, चेहरा ठीक नहीं कर सकते। तुम मेडिकल की तालिबा हो, तुम जानती हो कि ऐसी हालत में प्लास्टिक सर्जरी के जरिए ही चेहरे को ठीक किया जा सकता है। फिर वो मायूसी से सर हिलाकर बोला, और ये सर्जरी हमारे यहां नहीं होती, इसके लिए बाहर जाना पड़ता है, बड़ा महंगा इलाज है, खुदा तुम्हें इसकी तौफीक दे। ये कहकर वो उसके पास से पलट गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से बाहर चला गया। रुखसाना रो रही थी, आंसू नहीं थम रहे थे। फिर उसे फरजाना याद आ गई, सब कुछ उसी ने किया था। उसके दिल से गालियां निकल रही थीं, वो बद्दुआएं देने लगी, उसे कोसने लगी, मगर इससे क्या होता? हां, इतना जरूर हो रहा था कि दिल का गुबार निकल रहा था। उधर उसकी मां घर पहुंचकर अपने दिल का गुबार निकाल रही थी। उसने चीख चीख कर मोहल्ले वालों को जमा कर लिया था और पड़ोस की तरफ इशारा करके फरजाना और उसकी मां को गालियां दे रही थी, लोगों के सामने फरियाद कर रही थी
کہ اس لڑکی نے حسد اور جلاپے میں اس کی بیٹی کا چہرہ بگاڑ دیا ہے، اس کے منہ پر تیزاب پھینک دیا ہے۔ دوسری طرف فرزانہ کی ماں اپنے دروازے پر کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی، خدا اور رسول کا واسطہ دے کر کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ محلے کے کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر رخسانہ کے ساتھ واقعی زیادتی کی گئی ہے اور جان بوجھ کر اس کا چہرہ بگاڑا گیا ہے تو پولیس میں رپورٹ لکھائی جائے، فرزانہ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ رخسانہ کی امی نے پھر چیخ چیخ کر کہا، میں کیا کروں؟ میں تو ایسا کرنا چاہتی تھی لیکن کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ وہاں جو انسٹرکٹر تھا اور جو لڑکے اور لڑکیاں تھے وہ فرزانہ کی حمایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ سب کچھ یہ ایک حادثہ تھا۔ میں نہیں مانتی، یہ حادثے سے نہیں سازش سے ہوا ہے۔ محلے کے دو چار لوگوں نے کہا، تم جو کچھ بھی کہو، جرم ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہاں کالج میں کتنے ہی چشمدید گواہ ہیں جو فرزانہ کی حمایت کر رہے ہیں، لہٰذا تم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکو گی۔ محلے کی ایک عورت نے کہا، بہن یہ بات تو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ فرزانہ اور رخسانہ اتنی گہری سہیلیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ایک ساتھ آتے جاتے دیکھا، ایک جیسے کپڑے پہنتے دیکھا ہے، دونوں ایک ساتھ کھانا کھاتی ہیں، ایک ہی جگہ سوتی ہیں، ایک ہی جگہ پڑھتی ہیں، پھر فرزانہ کو رخسانہ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ فرزانہ اپنے کمرے میں منہ چھپائے بیٹھی ہوئی تھی، باہر سے آنے والی آوازیں سن رہی تھی۔ رفتہ رفتہ محلے والے اس کی حمایت میں بول رہے تھے، اسے مجرم نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے خود کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ بے شک سب کچھ نادانستگی میں ہوا، لیکن ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ غلطی اس کی تھی کہ وہ دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ اگر اتنے ہی کمزور دل کی تھی تو کیا ضرورت تھی کہ وہ ڈسیکشن کے لیے وہاں جاتی؟ بے شک وہ قانون کی نظروں میں مجرم نہیں تھی، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے ہاتھوں سے اس کی سہیلی کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ دوسری صبح رخسانہ کی آنکھ کھلی تو وہی ہسپتال کا کمرہ نظر آیا، وہی دل میں خنجر مارنے والی حقیقت یاد آئی کہ چہرہ بگڑ چکا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ابھی اس سے حقیقت تسلیم نہیں ہو رہی تھی، وہ بار بار گھبرا جاتی تھی، پریشان ہو کر اٹھ بیٹھتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھاگ کر کہاں جائے کہ چہرہ چھپ جائے، یا کوئی ایسی دوا یا کوئی ایسا طلسم ہاتھ آ جائے کہ بگڑا ہوا چہرہ پھر سے بن جائے۔ وہ رات کو سونے سے پہلے ایسی ہی اوٹ پٹانگ باتیں سوچتی رہتی تھی، اور سوچتے سوتے دوا کے اثر سے سو گئی تھی۔ اب پھر وہی سوچیں دماغ میں آ رہی تھیں۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ کھلے ہوئے دروازے پر اس کا ایک کلاس فیلو جمشید علی کھڑا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں یوں لگ رہی تھیں جیسے وہ رات بھر جاگتا رہا ہو، لباس پر شکنیں تھیں جیسے کروٹیں بدلتا رہا ہو۔ اسے دیکھتے ہی رخسانہ نے دوسری طرف منہ پھیر لیا، پھر بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ، دروازہ بند کر دو، میں اپنے کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے آیا، پھر آہستگی سے بولا، تمہارے چہرے پر، تمہارے دل و دماغ پر جو قیامت ٹوٹی ہے، اس کی وجہ سے میں سو نہیں سکا، کھا نہیں سکا۔ میں اپنے آپ کو رات بھر گالیاں دیتا رہا۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ جو خط تم دونوں سہیلیوں کے پاس پہنچے تھے وہ میں ہی لکھتا رہا۔ مجھے لڑکیوں کو چھیڑنا اچھا لگتا تھا، پتہ نہیں کیوں انہیں چھیڑ کر، انہیں خطوط لکھ کر مجھے ایک طرح کی تسلی ہوتی۔ میں نے تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ بچپن میں مجھے ماں کا پیار نہیں ملا، میری کوئی بہن نہیں ہے، جوان ہوا تو کوئی محبوبہ نہیں ملی۔ میں جتنی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، تصور میں انہیں اپنی محبوبہ کے روپ میں دیکھتا تھا۔ تم دونوں کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا۔ رخسانہ منہ پھیر کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بولی، تم نے جو کچھ کیا اب نہیں کرو گے، کیونکہ اب میں اس قابل نہیں ہوں۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ چلے جاؤ۔ ابھی چلا جاؤں گا، مگر اپنے جرم کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا جرم؟ کل ڈسیکشن کا کام ختم ہونے کے بعد جب فرزانہ پیالے میں تیزاب ڈال رہی تھی تو میں اس کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے ڈرانے کے لیے لاش کے ہاتھ کو ذرا سے ہلایا تھا، بس وہ ڈر کر بوتل کو چھوڑ کر تمہارے پاس سے بھاگی تو یہ حادثہ پیش آیا۔ اگر میں وہ شرارت نہ کرتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ میں مجرم ہوں، اور اب میں تمام کالج میں چیخ چیخ کر کہوں گا کہ جوانی کے زوم میں شرارت کرنے کا انجام بھی دیکھ لو۔ ہم لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہماری چھیڑ چھاڑ سے وہ کہاں کہاں بدنام ہوتی ہیں۔ ہمیں ان کی بے بسی پر ہنسی آتی ہے۔ ہم کالج میں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، لیکن ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ہماری ہی بہنوں کے کردار پر اور چہرے پر تیزاب کے چھینٹے اڑاتی ہیں۔
तुम चीखते चिल्लाते रहो, एक एक को पकड़कर नसीहतें करते रहो तो क्या होगा? मेरा चेहरा मुझे वापस तो नहीं मिलेगा? वो अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, जरूर मिलेगा। मैं तुम्हारा चेहरा तुम्हें लौटाऊंगा। मैंने कल रात जाग कर यह फैसला किया है कि यहां से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर लंदन जाऊंगा, वहां पर प्लास्टिक सर्जरी का कोर्स करूंगा और एक दिन बहुत बड़ा सर्जन बनकर वापस आऊंगा। फिर सबसे पहले तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती तुम्हें लौटाऊंगा। यह मेरा वादा है। जब तक ऐसा नहीं करूंगा, मेरा जमीर मुझे चैन से बैठने नहीं देगा। मुझे सुहाने सपने न दिखाओ। जब तक तुम सर्जरी सीख कर आओगे, उस वक्त तक मैं बूढ़ी हो चुकी होंगी। हां, रह गई तुम्हारी जमीर की बात, तो मैं समझ रही हूं कि तुम पूरी सच्चाई से अपने जुर्म का एतराफ कर रहे हो और वाकई पछता रहे हो। मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हें मुआफ करे, मगर उससे पहले मैं तुम्हें मुआफ कर रही हूं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम जहां रहो खुश रहो। रुखसाना, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे ख्यालात और ज्यादा खूबसूरत हैं। ये सच है कि हुस्न मिट जाता है, हुस्न ख्याल कभी नहीं मिट सकता। मैं तुम्हें पहले भी चाहता था और अब अपनी जान, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा तुम्हें चाहता हूं। मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तुम्हारी सर्जरी के बाद तुमसे तुम्हें मांगूंगा। चाहो तो अपना हाथ मेरे हाथों में दे देना, वरना मुझे ठुकरा देना, मगर मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। अच्छा, अब जा रहा हूं। दुआ करो कि मैं अपने इरादों में कामयाब रहूं। वो मुंह फेरे खामोश बैठी रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपने पीछे जमशेद अली की आवाज सुनाई नहीं दी। वो थोड़ी देर तक इंतजार करती रही। फिर उसने आधे चेहरे को छुपाते हुए उधर पलटकर देखा तो कमरा खाली था। वो जा चुका था। थोड़ी देर बाद उसकी अम्मी और अब्बू भी आ गए। उनके साथ रिश्ते की कुछ औरतें भी उसे देखने आई थीं। रुखसाना अपने आधे चेहरे को बार बार छुपा लेती थी। उसकी अम्मी उस वक्त भी फरजाना को गालियां दे रही थीं और उसे बता रही थीं कि वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती थीं, लेकिन कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। उसके अब्बू ने कहा कि किसी का साथ ना देने से क्या होता है, हम तो उन मां बेटी को चैन से नहीं बैठने देंगे। ऐसा इंतकाम लेंगे कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। रुखसाना जवाब में कुछ कहना चाहती थी, मगर कह ना सकी। दरवाजे की तरफ देखती रह गई। सबने उसकी नजरों का ताक़ुब किया तो वहां फरजाना खड़ी हुई नजर आई। वो मुजरिमों की तरह सर झुकाए हुए थी, मगर नजरें उठाए रुखसाना की तरफ इल्तिजा आमेज नजरों से देख रही थी। उसे देखते ही रुखसाना की अम्मी ने भड़क कर कहा, क्यों आई हो यहां? दफा हो जाओ, वरना मैं तेरी सूरत बिगाड़ के रख दूंगी। मैं अच्छी तरह समझती हूं तू फिर से मेरी बेटी को बहला फुसला कर दोस्ती करने आई है। वो कमरे में आ गई। फिर उसने आहिस्तगी से कहा, मैं यहां आऊंगी और आपके घर में भी आऊंगी। मेरा रुखसाना पर हक है। ये मेरी बहन है। अगर मेरे हाथों से इसका चेहरा बिगड़ा है तो मैं इसकी बिगड़ी को बनाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। मैं सबसे पहले रुखसाना से मुआफी मांगूंगी। अगर मुझे मुआफी मिल गई तो मैं अपनी सारी जिंदगी इसके लिए वक्फ कर दूंगी। मेहनत करूंगी, डॉक्टर बनकर जो कुछ भी कमाऊंगी सब कुछ इसके लिए जोड़ूंगी और प्लास्टिक सर्जरी के जरिए इसके चेहरे की खूबसूरती को वापस लाऊंगी। उसकी बातों के दौरान रुखसाना अपने बिस्तर पर से सरकती हुई किनारे पर आ गई थी। वो बिस्तर पर से उतरकर खड़ी हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके रूबरू आ गई। फरजाना ने कहा, मैं तुम्हारी मुजरिम हूं। तुम चाहो तो अभी मेरा चेहरा बिगाड़ सकती हो। रुखसाना की आंखों में आंसू आ गए। यकबारगी वो बड़े ही कर्ब से दिल की गहराइयों से बोली, हाय फरी, मैं तो लुट गई। ये कहते ही वो कटी हुई शाख की तरफ फरी के ऊपर आ गिरी और उससे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। फरी का भी यही हाल था। वो सिसक सिसक कर रो रही थी, तड़प तड़प कर बोल रही थी। रुखसाना को भींच भींच कर अपने अंदर छुपा लेना चाहती थी और रुखसाना खुद उसके अंदर छुप कर मर जाना चाहती थी। रुखसाना मेरी जान, मैं सच कहती हूं, मैंने तुझसे कोई दुश्मनी नहीं की है। मेरे हाथ टूट जाएं, ऐसा धोखे से भी क्यों हुआ, मैं अपने आप को कभी मुआफ नहीं कर सकूंगी। फरी, मुझे सब मालूम हो चुका है। ये सब कुछ धोखे से हुआ और नादानिस्ता हुआ। तू बिल्कुल नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तू दहशतज़दा होकर भाग गई थी। मैं तेरे मिजाज को खूब समझती हूं। फरी मेरी जान, मैंने तुझे मुआफ किया। तेरा कोई कसूर नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तू खुद को लानत मलामत करे। रुखसाना, तू कितनी अच्छी है, मैं क्या कहूं। बस इतना कहती हूं कि जब तक तुझे अपना चेहरा वापस नहीं मिलेगा
اس وقت تک میں سنگار نہیں کروں گی، جب تک تو سہاگن نہیں بنے گی میں دلہن نہیں بنوں گی۔ تیرا دکھ میرا ہے، تجھ سے کوئی منہ پھیرے گا تو میں ساری زندگی کے لیے اس سے منہ پھیر لوں گی۔ دونوں سہیلیاں بول رہی تھیں اور دونوں ایک دوسرے کی دل کی دھڑکنوں کو سمجھ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اندر سے ایک دوسرے کے لیے کتنی سچی ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے کتنی محبت ہے۔ ایسی ہوتی ہے محبت جس کے منہ پر کوئی تیزاب نہیں پھینک سکتا۔ ایک ہفتے کے بعد رخسانہ ہسپتال سے گھر آ گئی۔ زندگی کسی نہ کسی طرح گزرنے لگی۔ دونوں سہیلیوں کی محبت پہلے سے بڑھ گئی۔ کچھ دنوں بعد رخسانہ نے برقع پہننا شروع کر دیا اور اپنے چہرے کو نقاب میں چھپا کر کالج جانے لگی۔ وہ بڑے حوصلے سے تقدیر کے ظلم کو برداشت کر رہی تھی، مگر اندر ہی اندر غیر شعوری طور پر نفسیاتی مریض بنتی جا رہی تھی۔ یہ بات بہت چپکے چپکے اس کے دماغ میں پک رہی تھی کہ کوئی اسے دیکھتا نہیں ہے، اب کوئی اسے اپنے شریک حیات بنانے کبھی اس کے دروازے پر نہیں آئے گا، اب وہ ہمیشہ کسی کے انتظار میں بیٹھی رہے گی۔ فرزانہ اسے حوصلہ دیتی تھی، کہتی تھی ہم دونوں ڈاکٹر بننے کے بعد خوب محنت کریں گے، کسی اچھے علاقے میں پریکٹس کریں گے، ڈھیروں روپے کمائیں گے اور ایک دن اتنی رقم جمع کر لیں گے کہ تم انگلینڈ یا امریکہ جا کر پلاسٹک سرجری کے ذریعے بگڑے ہوئے چہرے کو بنا لو گی۔ فرزانہ حوصلہ دیتی تھی اور وہ حوصلہ پاتی تھی، مگر چپکے سے اپنے دل کی بات کہہ دیتی تھی۔ ٹھیک ہے فری کہ ہم دونوں مل کر بہت کچھ کریں گے، مگر اپنا جیون ساتھی ہو تو بات کچھ اور ہوتی ہے۔ میں اپنے ساتھی کی پناہ میں بڑی جلدی، بڑے تحفظ کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکتی ہوں۔ کاش کہ میری شادی ہو جاتی، کوئی مجھے قبول کر لیتا، پھر تم میرا حوصلہ دیکھتی۔ فرزانہ نے یہ بات اپنی امی اور رخسانہ کی امی تک پہنچائی۔ سب سر جوڑ کر سوچنے لگے کہ لڑکی کی شادی جلد سے جلد کرنا بہتر ہے۔ یوں بھی اب وہ مان نہیں رہا تھا کہ وہ بلا کی حسین ہے۔ رشتے خود ہی بھیک مانگنے آئیں گے، اب تو خود ہی بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی تھی۔ پہلے تو اونچے گھرانوں کی طرف گردن اٹھا کر دیکھا گیا، کیونکہ اونچے گھرانوں سے کئی بار پیغام آئے تھے اور انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا گیا تھا کہ لڑکی جب تک ڈاکٹر نہیں بن جائے گی شادی نہیں کرے گی۔ اب انہی گھروں کے چکر لگانے پڑے، مگر کوئی اندھا بہرا تو ہوتا نہیں ہے کہ رخسانہ کے بگڑے ہوئے چہرے کو نہ دیکھے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا تھا انہوں نے دوسروں کی زبانی سن لیا تھا۔ اب لڑکے والے رخسانہ کی امی کو دیکھتے ہی سنا دیتے کہ ان کے لڑکے کی بات فلاں جگہ طے پا گئی ہے اور لڑکا ملک سے باہر جانے والا ہے۔ اتنی سنگ دلی تو کسی میں نہ تھی کہ کوئی زبان سے رخسانہ کی بدصورتی کا ذکر کرتا اور منہ پر کہہ دیتا کہ چڑیل کو کون دلہن بنا کر لائے۔ سنگ دل بھی اتنے سنگ دل نہیں ہوتے، ٹھکرانا بھی ہو تو حسن ادا سے ٹھکرایا جاتا ہے۔ فرزانہ بڑی جذباتی لڑکی تھی۔ اس نے اپنی امی سے کہا، امی ہم اپنا گھر بیچ دیں گے، کم از کم 50,000 روپے تو ضرور مل جائیں گے، یہ ساری رقم رخسانہ کو دے دوں گی، اس سے وہ پلاسٹک سرجری کرا لے گی۔ اس کی امی پیار سے سمجھاتی تھیں، بیٹا میں تمہاری طرح نادان نہیں ہوں، میں بھی اپنے آگے پیچھے دیکھتی ہوں، اگر تمہاری جگہ کوئی بیٹا ہوتا تو میں رخسانہ کے لیے یہ قربانی ضرور دیتی۔ اول تو یہ کہ اس کے چہرے کے بگڑنے میں تمہارا ہاتھ دانستہ نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ میں اسے اپنی بیٹی سمجھتی ہوں اور اس کے لیے میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ جلد از جلد چہرہ اچھا ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنا گھر بیچ دیں، یہ گھر میں نے خاص وقت کے لیے رکھا ہے۔ جب تم ڈاکٹر بن جاؤ گی اور جب تمہیں ڈسپینسری کھولنے کے لیے اچھی خاصی رقم کی ضرورت پیش آئے گی تب میں یہ مکان فروخت کر دوں گی۔ اس کے بعد تم سہیلیاں ڈاکٹر بن کر کماؤ گی، پیسے جوڑو گی، اس طریقے سے جو کام ہوگا وہ دانش مندی کا ہوگا۔ رات کا وقت تھا، دونوں ماں بیٹی باتیں کر رہی تھیں کہ اچانک پڑوس سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ فرزانہ اپنی سہیلی کی آواز لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ ایک دم اچھل کر کھڑی ہو گئی، پھر بولی، امی یہ تو رخسانہ چیخ رہی ہے، کیا ہو گیا ہے اسے؟ دونوں ماں بیٹی دوڑتے ہوئے اپنے مکان سے باہر نکلیں، پھر دوسرے مکان میں داخل ہوئیں۔ رخسانہ اپنے کپڑے پھاڑ رہی تھی، بال نوچ رہی تھی۔ اس کی امی اور ابو اسے پکڑ کر اپنے قابو میں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ فرزانہ جاتے ہی اس سے لپٹ گئی، اس سے کہنے لگی، رخسانہ میں تمہاری بہن ہوں، تمہاری سہیلی ہوں، مجھے بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آگ! رخسانہ نے چیخ کر کہا، آگ لگی ہے میرے اندر آگ لگی ہے، میرے باہر آگ لگی ہے۔ کیا تم سب اندھے ہو گئے ہو؟ تم لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا؟ پانی، مجھ پر پانی ڈالو، مجھے سمندر میں لے جا کر ڈبو دو،
میں یہ آگ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ فرزانہ سے الگ ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ فرزانہ نے اسے نہیں چھوڑا تو وہ اسے نوچنے کھسوٹنے لگی۔ سب نے اسے مل کر پکڑ لیا تھا۔ وہ مچل رہی تھی، تڑپ رہی تھی، پھر اس طرح تڑپتے تڑپتے سرد پڑ گئی۔ اس کے دیدے پھیل گئے، پھر اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اس کی امی نے ایک زوردار چیخ ماری، ہائے میری بیٹی کو کیا ہو گیا؟ کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ، دیکھو اسے کیا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے رخسانہ کو ہوش میں لا کر کچھ دوائیں کھانے کے لیے دیں اور ان سب کو تسلی دے کر چلا گیا۔ وہ چپ چاپ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ فرزانہ نے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ تمہیں کیا دکھ ہے؟ تم ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے فرزانہ کو دیکھا، پھر کہا، میں کیا کر رہی تھی؟ کیا مجھے کچھ ہو گیا تھا؟ ہاں، تم چیخ رہی تھیں، اپنے کپڑے پھاڑنا چاہتی تھیں، اپنے بال نوچ رہی تھیں اور بار بار کہہ رہی تھیں کہ تمہارے اندر آگ لگی ہے۔ یہ سنتے ہی رخسانہ نے بڑی آہستگی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ 2 دن بعد پھر اس پر دورہ پڑا۔ اس بار ایک تجربے کار لیڈی ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے 2 روز تک اس کا علاج کیا۔ تیسرے دن اس نے بتایا، لڑکی ہسٹریا میں مبتلا ہے۔ دواؤں سے یہ وقتی طور پر اچھی تو ہو جائے گی، اسے سکون تو مل جایا کرے گا، لیکن یہ مرض ہمیشہ کے لیے اسی وقت جا سکتا ہے جب اس کی شادی کر دی جائے۔ اس کا آخری علاج شادی ہے۔ لیڈی ڈاکٹر کے جانے کے بعد فرزانہ کی امی نے رخسانہ کی والدہ سے کہا، بہن اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ انہوں نے کہا کہ اب برا ماننے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ میں تو ہر طرف سے لٹ رہی ہوں، میری بچی کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ یہی میں کہنا چاہتی ہوں کہ اس کی زندگی بچانے کے لیے شادی ضروری ہے، اور شادی کے لیے اب یہ ضروری نہیں رہا کہ اونچے گھر کے لڑکے دیکھے جائیں۔ ہمارے طبقے میں کتنے ہی لوگ ہیں جو معمولی ملازموں کو اپنی بیٹیاں دیتے ہیں۔ وہ جو ہمارے محلے میں مرزا صاحب ہیں، کتنے شریف لوگ ہیں، خاندانی آدمی ہیں، ان کے بیٹے اچھے کماتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی ایک ایسے آدمی کو دی ہے جو چپلوں کا کارخانہ کھولے بیٹھا ہے، خود بھی چپلیں بناتا ہے۔ کیا ہم اسے موچی کہیں گے؟ وہ موچی کا کام کرتا ہے تو موچی ہی کہلائے گا۔ نہیں نہیں، اس کے کام کو نہ دیکھو، اس کے ہنر کو دیکھو، اس کی آمدنی کو دیکھو۔ وہ جب سوسائٹی میں اپنی عزت بنا کر رکھتا ہے، اپنے لیے ایک مکان بناتا ہے، اپنے لیے 3 وقت کی روٹی عزت سے کماتا ہے، کسی کا محتاج نہیں رہتا، تو پھر اس آدمی میں کھوٹ کیا ہے؟ آخر ہم جو سفید پوش کہلاتے ہیں، درمیانے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ ہم دونوں اسکول میں ٹیچر ہیں، کتنی مشکل سے ہماری گزر بسر ہوتی ہے۔ دوسروں کے گھروں میں بھی ہم جھانک کر دیکھتے ہیں، 1-2 وقت کے فاقے ہوتے ہیں، اپنی کمزوریاں ہم دنیا والوں سے چھپاتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی غریب، نادار اور محتاج نہ سمجھے، اپنے سے کمتر نہ سمجھے۔ رخسانہ کی امی نے پوچھا، تم چاہتی کیا ہو؟ میں اپنی بیٹی کسی ایرے غیرے کو دے دوں؟ یہاں ایرا غیرہ کون ہے؟ جب سے پاکستان بنا ہے یہاں کتنے ہی ایسے لٹے ہوئے خاندان آئے ہیں جو کبھی ہاتھوں سے اپنے کرتے کا بٹن نہیں ٹانگتے تھے، اب وہ یہاں آ کر مزدوری کرنے لگے ہیں۔ یہاں پہنچ کر لوگ چھوٹے بن گئے ہیں، انہیں 3 وقت کی روٹی کے لیے موچی بننا پڑا اور پتہ نہیں کیسے کیسے کام کرنے پڑے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی خاندانی شرافت مر گئی ہے۔ لوگ شریف ہوتے ہیں مگر پیشے کے اعتبار سے ہم انہیں کمتر سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اپنی بیٹیاں ایسے لوگوں کو دیں تو اس میں ہماری بے عزتی نہیں، بڑائی ہے۔ پہلے تو رخسانہ کی امی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب تیسرے ہفتے تیسری بار پھر دورہ پڑا تو وہ اچھی طرح سمجھ گئیں کہ بیٹی کو دلہن بنا کر جلد سے جلد رخصت کرنا ہوگا، اور اس کے لیے اب گھرانہ نہیں، بس لڑکے کی شرافت اور اس کی آمدنی دیکھنی ہوگی۔ دونوں سہیلیاں رات کو ایک ہی بستر پر سوتی تھیں۔ اب ان کی گفتگو کا بھی یہی موضوع ہوتا تھا کہ لڑکے کو اس کے مزاج اور اس کی شرافت سے پرکھنا چاہیے۔ حالات سکھا دیتے ہیں کہ انسان کو انسانی اقدار کے مطابق کس طرح پرکھنا چاہیے۔ فرزانہ نے کہا، ہاں، یہ جو محنت مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں یہ بھی تو بیچارے انسان ہوتے ہیں، ان کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے، ان کی آنکھوں میں شرم ہوتی ہے، یہ ہمیں دیکھ کر سر جھکائے ہوئے گزر جاتے ہیں اور ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ یہ لوگ چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں تو ہم انہیں محض معمولی دکاندار سمجھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جب ہم ان کے پاس سے چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو یہ کس طرح ہماری عزت کرتے ہیں، اتنی خوش آمدید کرتے ہیں کہ ہم مغرور ہو جاتے ہیں۔
یہ خیال قائم کرتے ہیں کہ ہم قابل عزت قابل احترام ہیں اور ان بیچاروں پر احترام کرنا واجب ہے، وہ ہماری عزت کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم خود کو معزز اور ان کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ہماری بھول ہے۔ رخسانہ اس کی باتیں سن رہی تھی اور اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، کوئی بھی ہو، چھوٹا دکاندار ہو یا ایک معمولی مزدور، بس 3 وقت کی روٹی عزت سے کماتا ہو، میں بھی تو کوئی اپاہج بن کر نہیں رہوں گی۔ یہ آخری سال ختم ہوتے ہی پریکٹس شروع کر دوں گی۔ آمدنی کی کوئی فکر نہیں ہے، بس آدمی شریف ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آ کر عزت سے میرا ہاتھ پکڑے تو میں اس کے لیے مر جانے کے لیے تیار رہوں گی۔ تم دیکھ لینا، جو شخص مجھے قبول کرے گا میں اس کی کتنی خدمت کروں گی۔ ایسی وفاداری کا ثبوت دوں گی کہ عورتوں کے لیے ایک مثال قائم کر دوں گی۔ دوسرے دن وہ دونوں کالج سے واپس آئیں۔ فرزانہ اس کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اپنے گھر میں آ گئی۔ اپنے بستر پر تھوڑی دیر تک لیٹی رہی۔ ارادہ تھا کہ شام کی چائے پیتے وقت رخسانہ کو اپنے یہاں بلائے گی۔ شام کو پتہ چلا کہ وہ برقع پہن کر کہیں گئی ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا، وہ اس کے بغیر کہیں جاتی نہیں تھی۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ واپس آئی تو اس نے پوچھا، کہاں گئی تھیں؟ وہ برقع اتارتے ہوئے بولی، اپنے آپ کو آزمانے گئی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، مطلب یہ کہ پاپوش نگر میں وہ جو نقلی زیورات کی دکان ہے نا، اس کا مالک اچھے کھاتے پیتے گھرانے کا لگتا ہے، دیکھنے میں بھی ٹھیک ہی ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، سلیقے سے باتیں کرتا ہے۔ میں جب بھی ادھر سے گزرتی تھی، اس کی دکان پر جاتی تھی تو وہ اشارے کنائے سے اپنے دل کی بات زبان پر لاتا تھا، لیکن میں انجان بن جاتی تھی۔ آج میں اپنا آدھا چہرہ چھپا کر اس کے پاس گئی تو اس نے پھر وہی باتیں شروع کر دیں۔ تب میں نے اپنا باقی چہرہ بھی کھول دیا۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ فرزانہ نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی، پھر کیا ہوگا؟ مجھے دیکھتے ہی وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا اور پیچھے والے ریک سے جا ٹکرایا۔ ریک میں رکھا ہوا سامان اس کے اوپر گر پڑا۔ میں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ مجھ سے بچے ہی نہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جلدی جلدی اپنے سامان کو ریک پر رکھنے لگا۔ اب وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک وہاں کھڑی رہی۔ جب اس نے سامان رکھ لیا تو میں نے پوچھا، کیا اب اور کچھ نہیں بولو گے؟ وہ ہچکچایا، پھر ذرا سا جھینک کر بولا، میں اس دنیا میں تنہا ہوں، مجھے کبھی بہن کا پیار نہیں ملا، میں تم سے پاکیزہ محبت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے گاہک کی طرف مڑ گیا۔ بس میں سمجھ گئی، جب سے میرا چہرہ بگڑا ہے اس وقت سے میں سمجھ رہی ہوں کہ بولنے والے کے اندر کیا ہے اور وہ کس جذبے سے بول رہا ہے۔ میں وہاں سے چلی آئی۔ فرزانہ نے کہا، مجھے ساتھ لے جانا چاہیے تھا، میں اسے کھری کھری سناتی۔ نہیں فری، تجھے ساتھ لے جاتی تو وہ تیرے حسن میں کھو جاتا۔ یہ کہہ کر اس نے فری کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ چند لمحوں تک اسے تکتی رہی، پھر اس کی پیشانی کو چوم کر بولی، بدصورتی سب سے بڑا عیب ہے، اس عیب کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ ساری دنیا حسن کی پجاری ہے، حتیٰ کہ اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی بھی دی جاتی ہے تو انہیں بھی ٹٹول کر دیکھا جاتا ہے کہ ان جانوروں میں کوئی عیب نہ ہو۔ خدا عیب پسند نہیں کرتا، وہ اس نے مجھے دے دیا۔ اے اللہ، میرے کس گناہ کی سزا ہے؟ میں بے شک مغرور تھی، مگر اس کی اتنی بڑی سزا تو نہ دیتا میرا مالک۔ یہ کہہ کر وہ فری کے گلے لگ گئی۔ فری بڑے صدمے سے اور بڑی محبت سے اس کی پیٹھ کو آہستہ آہستہ تھپکنے لگی۔ جب سے چہرہ بگڑا تھا تب سے اسے سمجھانے کے لیے اور تسلیاں دینے کے لیے اتنا کچھ کہا گیا تھا کہ لفظوں کا خزانہ اب خالی ہو گیا تھا۔ بولنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا، بس وہ ایک ہاتھ تھا جو اس کی پیٹھ تک پہنچ جاتا تھا، اور اب خاموش ہاتھ کی تھپ تھپاہٹ ایک سہیلی کے جذبے کو بیان کرتی تھی۔ چپ ہو جا میری جان، میرے بس میں ہو تو میں تجھے اپنا چہرہ دے دوں، میرے بس میں ہو تو اپنی تقدیر بھی تیرے نام کر دوں، اور اگر میرے بس میں ہو تو میں کہیں سے ایک پیار کرنے والے کو تیرے لیے پکڑ لاؤں۔ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں ایک پیار کرنے والا نہیں ملتا۔ سب چہرے کو پوچھتے ہیں، انسان کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ میں ان بے قدروں کو دنیا میں تیرے لیے کیا کروں، سمجھ میں نہیں آتا۔ 1 ہفتے کے بعد 2 عورتیں اور 2 لڑکیاں وہاں آئیں۔ وہ رخسانہ کا رشتہ مانگنے آئی تھیں۔
رخسانہ فوراً ہی دوسرے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ لڑکیاں شریر ہوتی ہیں، اس کمرے میں بھی اسے دیکھنے کے لیے گھستی چلی آئیں۔ اس نے ایک چادر سر پر رکھ لی۔ ارادہ تھا کہ کوئی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوگا وہ چادر کا گھونگھٹ بنا ڈالے گی، اپنے چہرے کو چھپا لے گی۔ باہر ڈرائنگ روم میں وہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور بتا رہی تھیں کہ ان کا لڑکا ایک لانڈری کا مالک ہے، مہینے کی اچھی خاصی آمدنی ہے، ابھی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، لیکن جلد ہی کوئی پلاٹ خرید کر مکان بنا لے گا۔ رخسانہ کی امی اپنے کمرے میں جا کر ایک البم سے رخسانہ کی تصویریں لے آئیں، پھر ان عورتوں کو دکھاتے ہوئے کہا، میری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے، کتنے ہی رشتے اس کے لیے آئے ہیں، مگر ابھی ڈاکٹری پڑھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا، اس کے آدھے چہرے پر تیزاب گر گیا تھا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈاکٹری پاس کرتے ہی اپنے چہرے کو پھر سے بنا لے گی، پھر ایسی ہی پوری طرح خوبصورت ہو جائے گی۔ ایک عورت نے کہا، بہن ہم نے بہت پہلے تمہاری بیٹی کو دیکھا تھا، بہت دنوں سے ہمارے دماغ میں یہ بات تھی کہ تمہاری بیٹی کو بہو بنائیں گے، پھر یہ بات بھی سنی کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے، ہم یہی دیکھنے آئے ہیں۔ حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، انسان کو چہرے سے نہیں، انسان کے دل سے محبت کرنی چاہیے۔ رخسانہ کی امی خوش ہو کر دعائیں دیتی ہوئی بولیں، بہن ہماری دنیا میں ایسے خیالات رکھنے والے بہت کم ہیں، آپ بہت ہی نیک خاتون ہیں، میری بیٹی بہت جلد ڈاکٹر بن جائے گی، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اس کا آدھا چہرہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بہن تصویر تو ہم نے دیکھ لی، لڑکی بھی دیکھی بھالی تھی، مگر اب اور بات ہے، ایک نظر اسے دکھا دو، پھر ہم جا کر لڑکے کی رضامندی معلوم کر لیں گے۔ رخسانہ کی امی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لڑکے کی رضامندی ہی حاصل کرنا ہے تو اسے یہ تصویر لے جا کر دکھا دیں، تصویر میں اور لڑکی کو دیکھنے میں بڑا فرق ہے، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے، ہم تو عورتیں ہیں، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اسے لڑکے کو دکھایا جائے۔ رخسانہ کی امی کو راضی ہونا پڑا، وہ ساری عورتیں دوسرے کمرے میں آئیں۔ رخسانہ چادر میں منہ چھپا رہی تھی، مگر انہوں نے زبردستی چادر کو ہٹا کر اسے دیکھ ہی لیا، بس ایک بار دیکھا، دوسری بار ادھر نظر نہیں ڈالی، فوراً ہی پلٹ کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ دوسرے کمرے میں پہنچ کر رخسانہ کی امی نے کہا، آپ لوگ بیٹھیں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ نہیں بہن رہنے دیں، ہم کھا پی کر آ رہے ہیں، چائے کی طلب نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی عورتوں نے اپنی چادریں سنبھالیں، لڑکیوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا، پھر سب کی سب وہاں سے چلی گئیں۔ ایسے وقت فرزانہ وہاں نہیں آئی تھی، اس کی امی نے اسے روک کر کہا تھا، بیٹی نہ جاؤ، یہ بوڑھی عورتیں تھالی کا بینگن ہوتی ہیں، دیکھنے کسی کو آتی ہیں، پسند کسی اور کو کر لیتی ہیں، اگر انہوں نے تمہیں پسند کر لیا تو یہ بات رخسانہ کی ماں کو بہت بری لگے گی، وہ پھر سے دشمنی پر اتر آئیں گی۔ بہرحال ان عورتوں کے جانے کے بعد رخسانہ خود ہی اس کے پاس آئی اور آتے ہی پیش گوئی کی، وہ جو گئی ہیں نا اب واپس نہیں آئیں گی۔ فرزانہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، مایوسی کفر ہے، یقین رکھو تم پر بھی اللہ کا کرم ہوگا۔ وہ بولی، بے شک جھولی پھیلانے والوں کو اللہ دیتا ہے، مگر میری جھولی میں تو چھید ہے، میرا معبود جن رشتوں کو بھیجتا ہے وہ جھولی کے چور راستوں سے نکل جاتے ہیں۔ رخسانہ کی امی دوسرے دن تک پر امید رہیں، تیسرے دن مایوس ہوئیں، چوتھے دن ان عورتوں کو گالیاں دینے لگیں، کمینے ہیں، کم ظرف ہیں، خود کو لانڈری والا کہتے ہیں، اصل بات نہیں کہتے کہ دھوبی ہیں، کیسا زمانہ آ گیا ہے، اپنے پیشے کو چھپانے کے لیے انگریزی نام رکھ لیتے ہیں، دھوبی بولیں گے تو کوئی اپنے گھر میں رشتے کے لیے نہیں گھسنے دے گا، اس لیے خود کو لانڈری کا مالک بتاتے ہیں۔ ہاں اچھا ہوا، میری بیٹی کیا ایسوں میں جائے گی، خاندان والے ہمیں باتیں سناتے کہ ہم نے اپنی بیٹی دھوبی کو دے دی، تھوکیے ان پر۔ رخسانہ کے باپ فرید احمد نے تاش کے پتے پھینکتے ہوئے کہا، اب تو بس ایک ہی صورت نظر آتی ہے، ہماری بیٹی بڑے آرام کے ساتھ بیاہی جا سکتی ہے۔ رخسانہ کی امی اور فرزانہ کی امی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں، جلدی سے پوچھا، بتاؤ کیا راستہ ہے؟ انہوں نے کہا، یہی کہ کسی اندھے لڑکے سے اسے بیاہ دیا جائے، وہ کبھی اس کی صورت نہیں دیکھ سکے گا۔ رخسانہ کی امی نے جل کر کہا، اندھی تو میں ہو گئی تھی کہ تم سے شادی کی اور اپنی زندگی برباد کر لی، تمہیں تاش کھیلنے کے سوا آتا کیا ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ لڑکی جوان ہو گئی ہے، لڑکی پر کتنی مصیبتیں آئی ہیں، اب اسے سہاگن بنانے کے لیے لڑکے والوں کو زیادہ سے زیادہ رقم کا لالچ دینا ہوگا، اس کے لیے کمانا پڑتا ہے، اور کیا کمانے کے لیے میں ہی ایک عورت رہ گئی ہوں، تم سے کوئی کام نہیں ہوتا،
بیٹھے بیٹھے آرام کی کھاتے رہتے ہو۔ اس نے تاش کے پتوں سے کھیلتے ہوئے کہا، اسی لیے میں نہیں بولتا، بولتا ہوں تو سننا پڑتا ہے۔ میں تو ایک اچھا مشورہ دے رہا ہوں، نہیں مانو گی تو پھر دوسرا مشورہ بھی سن لو۔ رخسانہ کی امی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بس خبردار، مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ فرید احمد نے کہا، دیکھو گھر کے کونے میں پڑا ہوا ایک بھاری پتھر بھی کبھی کبھی کام آ جاتا ہے۔ کام نہ آئے تو زندگی سے بیزار ہو کر اس پتھر کو اپنے سر پر مارا بھی جا سکتا ہے۔ میں کچھ تو کام آ سکتا ہوں۔ فرزانہ کی امی نے کہا، بہن سن لیں کہ بھائی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں دھوکے، فریب اور جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اگر لڑکی کو بیانا ہی چاہتی ہو تو کسی عقل کے اندھے اور گانٹ کے پورے کو پکڑنا ہوگا، اسے اپنی بیٹی کو چھپا کر بیانا ہوگا۔ صورت کسی کی دکھانی ہے، دلہن کسی کو بنانا ہوگا۔ کیا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرزانہ کی امی نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ہاں بھائی صاحب، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ دل کو لگ رہی ہے۔ ہم اتنے عرصے تک ایماندار بن کر دیکھ چکے، اپنی شرافت اور خاندانی تذکرے کہاں کہاں نہیں کیے، لڑکی کی پہلی خوبصورت تصویر کسے نہیں دکھائی، مگر کوئی ہمارے دکھ کو نہیں سمجھتا۔ ہمیں دنیا کے اس دستور کو سمجھ لینا چاہیے کہ مال کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر سب سے زیادہ خوبصورت لیبل لگا کر بیچا جاتا ہے۔ ہر دکاندار یہی کرتا ہے، پھر ہم ایسا کیوں نہ کریں؟ رخسانہ کی امی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کیا تم دونوں یہ کہنا چاہتے ہو کہ صورت فرزانہ کی دکھائی جائے اور دلہن رخسانہ کو بنایا جائے؟ ہاں، یہی کرنا ہوگا۔ مگر کیسے؟ شادی تو رخسانہ کی ہو جائے گی، دھوکہ اس حد تک کامیاب ہوگا، لیکن جب دولہا اس کی صورت دیکھے گا تو قیامت آ جائے گی، سسرال والے میری بیٹی کو نوچ کھائیں گے۔ فرید احمد نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں نے سب سوچ لیا ہے۔ یہ جو میں تاش کے پتے پھینٹتا رہتا ہوں تو اس دوران میری سامنے میری بیٹی کا چہرہ آ جاتا ہے۔ میں بے حس نہیں ہوں، میں محنت نہیں کرتا، مگر باپ تو ہوں نا، بیٹی کے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں۔ میری سمجھ میں یہی آیا ہے کہ اب کسی کو دھوکہ دیا جائے، ایسے شخص کو دھوکہ دیا جائے جو تنہا رہتا ہو، جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ اس کی شادی میں عورتیں نہ آئیں، عورتیں آئیں گی تو یہاں گھونگھٹ کے پیچھے جھانک کر دلہن کو دیکھیں گی۔ لہٰذا کوئی ایسا تنہا نوجوان ہو جو اچھا کماتا ہو، اچھا کھاتا ہو، رہنے کے لیے جگہ ہو، عزت سے زندگی گزار رہا ہو، مزاج کا اچھا ہو، شریف ہو، خواہ وہ نچلے طبقے کا ہی کیوں نہ ہو۔ طبقہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل میں انسان کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے فرزانہ نے پوچھا، رخسانہ، کیا ان باتوں سے متفق ہو جو ہمارے بزرگ سوچ رہے ہیں؟ رخسانہ نے پوچھا، تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ یہی کہ سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں کہ آدمی برا کیوں بنتا ہے، جھوٹا کیوں بنتا ہے، جرم کیوں کرتا ہے۔ عام لوگ پیدائشی جھوٹے اور بدماش نہیں ہوتے، سب کچھ اس دنیا میں آ کر سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سیکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ رخسانہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہی ایک صورت رہ گئی ہے، لیکن مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا کہ میں زبردستی کسی کی شریک حیات بن جاؤں۔ فرزانہ نے کہا، یوں دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں زبردستی ہی کی شادیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے، شادی کے بعد دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول کر لیتے ہیں۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تمہارا ہونے والا شوہر تمہیں پہلے نہیں دیکھے گا، کیا تم اس وقت کے حالات سے نمٹ سکتی ہو؟ فری، میرا چہرہ میرا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ جب سے یہ بگڑا ہے میں تمام بگڑے ہوئے حالات سے گزرنے کا حوصلہ پا رہی ہوں۔ تب ایک احمق کی تلاش شروع ہو گئی۔ فرید احمد سے کہا گیا کہ وہ تمام دن بیکار گھر میں بیٹھا رہتا ہے یا محلے میں جا کر تاش کھیلتا ہے، وہ ایسے لڑکے کو تلاش کرے جو اچھا خاصا کماتا ہو اور تنہا رہتا ہو، بہت زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو اور زیادہ دانشمندی کی باتیں بھی نہ کرتا ہو۔ فرید احمد باتیں کرنے اور مشورہ دینے میں پیش رہتا تھا، مگر کام کی بات آتی تو پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ وہ لڑکے کی تلاش میں صبح نکلتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا۔ دن بھر کہیں بیٹھ کر تاش کھیلنے لگ جاتا تھا۔ گھر آ کر من گھڑت باتیں سنا کر اپنی بیوی کی تسلی کر دیتا تھا کہ وہ کتنے لوگوں سے ملتا رہا ہے اور اس کے کتنے ہی ساتھی ایسے لڑکے کی تلاش میں ہیں۔ پھر دوسری صبح آنے جانے کے لیے بس کے کرائے کے پیسے لے کر گھر سے نکل جاتا تھا۔ رخسانہ کی امی اور فرزانہ کی امی بھی اسی تلاش میں تھیں۔
اس تلاش اور جستجو میں وقت دبے پاؤں گزرتا رہا۔ فرزانہ اور رخسانہ میڈیکل کے آخری سال میں پہنچ گئیں۔ ایک صبح فرزانہ کالج جانے سے 2 گھنٹے پہلے گھر سے نکلی۔ رخسانہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ فرزانہ کو جہانگیر روڈ کی طرف جا کر اپنے ایک کلاس فیلو سے نوٹ بک لینی تھی۔ جب وہ نوٹ بک لے کر سہیلی کی گھر سے نکلی اور ایک گیراج کے پاس سے گزرنے لگی، تب اسے بادشاہ جانی نظر آ گیا۔ اس میں بظاہر اتنی خوبی یا کشش تھی کہ اسے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ وہ قد آور تھا، خوبرو تھا، صحت مند تھا۔ دراصل اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ اس کی بات سنتے ہی وہ ذرا دیر کے لیے رک گئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، چاچا، اگر آدمی بیل کی طرح ہل نہ چلائے، گدھے کی طرح بوجھ نہ اٹھائے، بکری کی طرح پان نہ چبائے، تو اسے آدمی کون کہے گا؟ ارے اسے تو کوئی اپنی لڑکی بھی نہیں دے گا۔ بادشاہ جانی کی باتیں کرنے کا اسٹائل غضب کا تھا۔ اگر اتنی ہی بات ہوتی تو فرزانہ آگے بڑھ جاتی، لیکن اس کے بعد مستری چاچا نے بادشاہ جانی کی ایک مختصر ہسٹری پیش کر دی، جس کی وجہ سے فرزانہ توجہ سے سننے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مستری چاچا کہہ رہے تھے، ارے تجھے کون لڑکی نہیں دے گا؟ تو اچھا کماتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، تیری ٹیکسی ہے، تیرے پاس اپنا ایک مکان ہے، تجھے تو کوئی بھی اپنی لڑکی دینے کو تیار ہو جائے گا۔ مستری چاچا کی یہ بات ایسی تھی جو فرزانہ اور رخسانہ کے مختصر سے خاندان کو متاثر کر سکتی تھی۔ اب وہ شخص نظر آ رہا تھا جسے شکار کیا جا سکتا تھا، صرف اسے سمجھنے کی ضرورت تھی، اور اسے سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا ضروری تھا۔ فرزانہ نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ بس میں نہیں، اس ٹیکسی میں بیٹھ کر جائے گی، اور اس طرح اسے کریدنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرے گی۔ پھر اس نے سمجھنے کی کوشش شروع کر دی۔ گیرج کے پاس سے چلتی ہوئی ٹیکسی کے پاس آئی اور پوچھا، ٹیکسی خالی ہے؟ اس کے بعد اس نے بادشاہ جانی کو پتھر بنتے دیکھا، اسے اپنی طرف دیوانہ وار تکتے ہوئے پایا۔ وہ بادشاہ جانی کی ایک ایک حرکت کو محسوس کر رہی تھی، اس سے نظریں چراتی رہی تھی، بظاہر انجان بنتی رہی۔ قدرت نے لڑکیوں کی آنکھوں میں شرم دی ہے، وہ کسی کے سامنے نظریں نہیں اٹھاتی، کسی کو نظر بھر کر نہیں دیکھتی، آنکھیں جھکا لیتی ہیں۔ جب آنکھیں جھک جائیں تو سامنے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن نہیں، جب لڑکیوں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ان کے تجسس کی ایک چور آنکھ کھل جاتی ہے، اس آنکھ سے وہ سب کچھ دیکھتی رہتی ہیں۔ فرزانہ نے بھی دیکھا کہ وہ کس انداز سے آ رہا ہے اور کس اسٹائل سے ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھول رہا ہے۔ جب وہ بولتا تھا تو فرزانہ اس کی آواز کو کوہ ندا سے سنتی تھی۔ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اسے دل کی آنکھوں سے دیکھ کر پرکھ رہی ہے، حالانکہ اسے دماغ سے پرکھنا چاہیے تھا۔ وہ ایسی غلطی کیوں کر رہی ہے؟ یہ زندگی کوئی فلم تو نہیں ہے کہ ایک تعلیم یافتہ لڑکی ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور سے متاثر ہو جائے۔ اس غلطی کا پس منظر بہت دور تک تھا۔ بات یوں بھی تھی کہ رخسانہ کے لیے اب کوئی معمولی درجے کا لڑکا ہی تلاش کیا جا رہا تھا، اور جب معمولی درجے کی بات آئی تھی تو معمولی لوگ بھی اچھے بھلے لگ رہے تھے۔ وہ انسان نظر آتے تھے، اچھے کھانے کمانے والے دکھائی دیتے تھے، جو اونچے اونچے گھرانے میں اپنا بول بالا کرتے ہیں، اپنی شان دکھاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں یہ چھوٹے چھوٹے لوگ بہتر نظر آنے لگے تھے۔ رخسانہ کے ساتھ کالج میں، گھر میں دن رات اٹھتے بیٹھتے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ ہونے لگا تھا، ایسے ہی لوگ دل کو بھا رہے تھے، اور ایسے ہی لوگوں کو آزمانے کا حوصلہ پیدا ہو رہا تھا۔ انہیں قبول کرنے کے لیے ذہن غیر ارادی طور پر آمادہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ غیر شعوری طور پر بادشاہ جانی کو دماغ سے دیکھنے کے بجائے دل کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی۔ بے شک یہ اس کی غلطی تھی، لیکن غلطی جان بوجھ کر نہیں ہوتی، اور اس نے جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کی تھی، اور اس نے نظر بھر کر بادشاہ جانی کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ البتہ یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ایک وقت جو کچھ نظر آتا ہے، دوسرے وقت وہی نظر آنے والی بات کوئی اور مفہوم لے کر آتی ہے۔ جیسے یہ کہ جب اس نے چور نظروں سے بادشاہ جانی کو ٹیکسی کی جانب آتے دیکھا، ٹیکسی کا دروازہ کھولتے دیکھا، تو وہ بات، وہ منظر کچھ اور تھا، اور جب ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اس نے غور کیا تو تصور کی آنکھ نے پھر وہی منظر دکھایا۔ وہ لمبے قد کا جوان لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ٹیکسی کی طرف آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا پاؤں کسی کچی زمین پر پڑ رہا ہو اور زمین دہل رہی ہے۔ جب اس نے پچھلی سیٹ کے دروازے کے ہینڈل کو تھام کر اسے کھولا
تو اس کی بڑی سی ہتھیلی اور چوڑے پنجے نظر آئے۔ موٹی موٹی بھدی انگلیاں ایسے لگیں جیسے سلاخیں ہوں۔ اس نے دروازے کے ہینڈل کو جکڑ لیا۔ اس کی مٹھی اتنی مضبوط اور مستحکم لگی کہ فرزانہ کی کلائی کانپنے لگی۔ ایسا ارادتاً نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو فرزانہ کو پہلے ہی خبر ہو جاتی۔ اسے تو بعد میں ہوش آیا کہ وہ کیا دیکھ رہی تھی اور اس کا دماغ چوری چوری کیا محسوس کر رہا تھا۔ اس وقت تک ٹیکسی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ خیالات سے چونک گئی۔ اس نے سامنے کی طرف دیکھا۔ ٹیکسی کا میٹر نظر آیا۔ اس نے بات شروع کرنے کے بہانے ذرا ناراضی سے کہا، یہ تم نے میٹر کیوں نہیں آن کیا؟ تب بادشاہ جانی نے اس سے بتایا کہ آج وہ بہت خوش ہے، اس لیے میٹر نہ آن کرے گا اور نہ ہی کرایہ لے گا، اور اسے کالج سے واپس گھر بھی کرایہ لیے بغیر پہنچائے گا۔ اس نے پوچھا تھا، آخر خوشی کس بات کی ہے؟ تب اس نے بتایا کہ اس کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ اپنی باتوں سے کچھ احمق اور کچھ بھولا بھولا سا لگا۔ نہ تو اس نے لڑکی کی مرضی پوچھی تھی اور نہ ہی لڑکی کا گھر دیکھا تھا۔ خواہ مخواہ خوش ہو رہا تھا کہ اسے کسی شریف گھرانے میں رشتہ مل جائے گا۔ بہرحال فرزانہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ کسی اچھے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کی اپنی ٹیکسی ہے، اپنا مکان ہے، اچھا کماتا ہے، اچھا کھاتا ہے۔ لیکن باتوں سے اس کے مزاج کا اور اس کی عادتوں کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کبھی تو وہ اپنی باتوں سے بہت چالاک اور دانش مند لگتا تھا، کیونکہ اس نے اپنی ٹیکسی کو یونیورسٹی کہا تھا اور اس کی تفصیل بھی بیان کی تھی۔ ایک بار اس نے کہا تھا کہ وقت سے پہلے ہنسنے والے کو پاگل کہتے ہیں، لیکن یہ امید وقت سے پہلے ہی ہنساتی ہے، چاہے بعد میں رلاتے۔ کبھی اس کی باتوں سے حماقت ظاہر ہوتی تھی۔ ایک بار فرزانہ نے کہا کہ وہ جہانگیر روڈ پر اپنی سہیلی کے ہاں کتاب اور نوٹس لینے آئی تھی۔ اس کے جواب میں بادشاہ جانی نے کہا تھا کہ اس کے پاس بھی 5 کے، 10 کے، 50 کے اور 100 کے نوٹ ہر وقت جیب میں پڑے رہتے ہیں۔ اس پر فرزانہ کو بڑے زور کی ہنسی آئی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں جلد ہی یہ بھید بھی کھل گیا تھا کہ بادشاہ جانی دراصل اسے پسند کرنے لگا ہے۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور زیادہ دور تک سوچ نہیں سکتا تھا، اس لیے اچانک ہی آپ کہتے کہتے تم کہنے لگا تھا۔